السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طلحہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دل کے موسم لائی ہوں، جس کو تحریر کیا ہے مریم عزیز نے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ فضا میں ایک خوشگوار سی ہلچل مچی تھی۔ باہر ڈھول نے عجیب سا سما بکھیر رکھا تھا۔ پنڈال سے باہر شاید باربی کیو ہو رہا تھا، اسی لیے فضا میں گلاب کے ساتھ دھوئیں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی مگن تھا۔ اسٹیج پر دولہے کو مہندی لگائی جا رہی تھی۔ اسٹیج کے سامنے مہندی کے تھالوں کے گرد بیٹھی لڑکیاں تالیوں کے ساتھ اپنے ہی سر بکھیر رہی تھی۔ فریحہ اور علیزہ کے اصرار کے باوجود وہ کونے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ یہاں علیزہ اور ایاز کے ساتھ سب خیال رکھ رہے تھے۔ وکی اور فریحہ اس کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنی بھیڑ میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ فریحہ کے پوچھنے پر اس نے بڑی مشکل سے اپنے بیزار چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ بور ہو رہی ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر لوگوں کے ہجوم سے گزرنے لگی، لیکن علیزہ کی ساس کے آواز دینے پر وہ رک گئی۔ وہ اب کسی خاتون سے فریحہ کا تعارف کروا رہی تھی۔ سونی نے بے بسی سے اس کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ دیکھا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ تب ہی اس کی نظریں تھم گئیں۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس اس شخص کی اس کی جانب پشت تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے کسی اپنے کا گمان ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے پلٹا تھا۔ سونی کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ وسیع تھا۔ اچانک اس کی بیزاری اڑن چھو ہو گئی، جبکہ آنکھیں جگمگانے لگیں۔ وہ شاید انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا، لیکن ان کے قریب پہنچتے پہنچتے اس کے قدم سست پڑ گئے، جبکہ اس کی حیران نظریں خود پر محسوس کر کے سونی نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ اب ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بھائی! فریحہ اس کے گلے لگ گئی۔ اسے دیکھ کر علیزہ بھی آ گئی تھی۔ یہ تمہارے آنے کا وقت ہے؟ عین فنکشن کے وقت پہنچے ہو۔ شکر کرو پہنچ گیا ہوں۔ وہ فریحہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیتا ہوا بولا، چلو ایاز سے مل لو، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ وہ وسیع کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری طرف لے گئی۔ فریحہ اس کی طرف مڑی۔ ایسے کیوں مسکرا رہی ہو؟ فریحہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا گئی۔ کمال ہے یار، تمہارے موڈ کا تو پتہ نہیں چلتا۔ فریحہ نے حیرت کا اظہار کیا، جبکہ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں تیسری بار خود پر اچھی طرح جمے دوپٹے کو مزید جمایا۔ اس نے گردن آگے نکال کر جائزہ لیا۔ بارات اب آہستہ آہستہ اندر جا رہی تھی۔ اس نے اتنے رش میں فریحہ اور علیزہ کو تلاش کرنا چاہا، پھر ناکام ہو کر سیدھی ہو گئی۔ وہ وکی کے ساتھ آئی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں پہنچے کافی رش تھا۔ وکی اسے یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں کہہ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جانا کون سے حال میں ہے۔ اس نے ایک بار پھر وکی کو تلاش کرنا چاہا، لیکن سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ یوں ہی اس نے سر اٹھایا، اپنے قریب کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمحے میں سب بھول گئی تھی۔ بس پہنچ گیا، ہوٹل کے قریب، اب پارکنگ میں ہوں۔ اب ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے دوسرے سے ٹائی نکال رہا تھا۔ آج تو دیر ہو گئی۔ وہ اب موبائل کو کندھے کے سہارے کان سے لگائے ٹائی باندھ رہا تھا۔ اچھا بابا، سن لیا، اب فون رکھو، مجھے اندر جانا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے ہنستے ہوئے فون بند کر کے ٹراؤزر میں رکھا اور کوٹ پکڑ کر باہر نکل آیا۔ کار لاک کر کے کوٹ پہنتے ہوئے وہ تیزی سے ہال کی طرف بڑھنے لگا، لیکن بائیں طرف کھڑی ایک لڑکی پر اسے سونی کا گمان ہوا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر قدرے غور سے دیکھا۔ کار کے پاس سکڑی سمٹی ہوئی یقیناً سونی تھی۔ اس کے سر جھکا کر آنسو صاف کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتا، اس نے سر اٹھایا اور اس پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر جو رنگ اترے تھے اس نے وسیع کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا جب وہ اس کے چہرے کے تاثرات پر حیران تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کی نظروں کی چمک سے آنکھیں چراتے ہوئے اس نے سرسری انداز اختیار کیا تھا۔ آنسو پینے کی کوشش میں وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ آئی کیسے ہو؟ اب وہ ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ وکی بھائی کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں، ابھی تک نہیں آئے۔ یہ چند قدم کے فاصلے پر حال تھا، اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اور یہ وکی بھی انتہائی بے وقوف اور غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ وہ اب بڑبڑاتے ہوئے موبائل پر کوئی نمبر پش کر رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ حال میں کیا کر رہے ہو بے وقوف؟ تمہیں یاد بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی تھا؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ یہ بھولنے والی بات تھی۔ رہنے دو، اب وہ میرے ساتھ ہے، ایڈیٹ۔ اس نے دانت پیس کر موبائل آف کر دیا۔ چلو، اسے کہہ کر وہ خود آگے چل پڑا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تبھی ایک پٹاخہ بالکل اس کے پاؤں کے قریب آ کر پھٹا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چیخ نکلی۔ وسیع نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ بری طرح ہراساں ہو گئی تھی۔ اس نے دوسری نظر گھمائی۔ جو لڑکے پٹاخے چلا رہے تھے ان کی نظر سونی پر تھی۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ وہ غصے سے سونی کی طرف بڑھا اور اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر تیزی سے
آگے بڑھنے لگا، اور وہ جو اپنے تیز دھڑکتے دل کو قابو کر رہی تھی، اور جب وہ اس لمس کو سمجھنے کے قابل ہوئی، اس کی ساری جان اس کے ہاتھ میں سمٹ آئی۔ وہ ایک راز کی کیفیت میں چلی جا رہی تھی۔ سارے فنکشن میں ایک بے خودی کی سی کیفیت اس پر چھائی رہی تھی، لیکن بستر پر لیٹتے ہی وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ کتنے دن سے وہ وسیع کو دیکھتے ہی عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ پر آج صرف ایک لمحے میں اس پر جو راز منکشف ہوتا اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، کیوں اور کیسے یہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ حقیقت تو وہ پہلے دن سے جانتی تھی، وہ ولی سے منسوب ہے، وسیع اس کا نہیں، یہ نکاح صرف ایک سمجھوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ وسیع کی پسند نہیں، وہ تو صاحبہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ ساری حقیقتیں اس کے سامنے تھی، لیکن وہ پھر بھی مسلسل اسے سوچ رہی تھی۔ تم کیا دہلیز چومنے آئے تھے؟ مہندی والے دن بھی رات کو عین وقت پر پہنچے تھے، اور اب ولیمہ اٹینڈ کیے بغیر جا رہے ہو؟ علیزہ کی آواز پر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ مجبوری ہے بہنا، میرا جانا ضروری ہے۔ ولیمہ ایک دن بعد ہے، اور وہاں فیکٹری میں ایک بہت بڑا آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ وکی کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وسیع کی آواز پر وہ بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگی اور حوصلہ پیدا کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، لیکن ابھی بھی ان کا ناشتہ چل رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں سلام کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ اس نے بے اختیار وسیع کو دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب علیزہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ تم روتی رہی ہو؟ فریہ کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں، تم آنٹی اور ایاز سے میری طرف سے ایکسکیوز کر لینا۔ وکی کو تو چھوڑ جاؤ، اس کا ویسے بھی جانے کا کوئی موڈ نہیں۔ علیزہ کی فرمائش۔ وکی نے بڑی آس سے وسیع کا چہرہ دیکھا۔ اس کو تو پہلے ہی اللہ موقع دے کام نہ کرنے کا۔ وسیع کے گھورنے پر وکی نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، تم چل رہے ہو میرے ساتھ، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تو وکی نے بری سی شکل بنا کر ان سب کو دیکھا۔ پری پلیز یار تم بھی چلو، میں وہاں اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ سوری، میں ولیمہ تو ضرور اٹینڈ کروں گی، اتنے زبردست میرے کپڑے ہیں۔ نمائشی بندریا، وہ دانت پیس کر بولا۔ سونی تم چل رہی ہو؟ جی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ علیزہ رپٹ کر بولی۔ ابھی ولیمہ باقی ہے، تم کون سا روز روز باہر نکلتی ہو؟ اور وکی کو تو وسیع کے ساتھ فیکٹری چلا جائے گا، سارا دن اکیلی کیا کرو گی؟ جاؤ تم وکی، سونی کو نہیں لے جانا۔ وکی نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ خبردار تو جانے کی بات کی، بہت ماروں گی۔ فریہ بھی اب مصنوعی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابی آپ کے پاپا کا فون ہے۔ علیزہ کے کسی سسرالی رشتہ دار نے توفیق صاحب کے فون کی اطلاع دی تو علیزہ کے پیچھے فریہ بھی بھاگی تھی۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے باہر نکلی۔ وکی بیگ تھامے کمرے سے نکلا تھا۔ وکی بھائی مجھے گھر جانا ہے۔ بہت ضبط کے باوجود اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پرسوں فری کے ساتھ تم آ جانا، وہ کہنے والی تھی جب وسیع کمرے سے نکلا تو وہ سرعت سے رخ موڑ گئی۔ وہ رو کیوں رہی تھی؟ وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے وسیع نے سرسری انداز میں وکی کو دیکھا۔ کون؟ وہ بے دھیانی میں وسیع کو دیکھنے لگا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ سونی، وہ بھی گھر جانا چاہتی ہے لیکن آپ ہی جانے نہیں دے رہی۔ جاؤ اسے لے آؤ۔ وکی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور آپ ہی اس سے کہو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا کار سے باہر نکل گیا۔ تم ابھی گئے نہیں؟ علیزہ نے حیرت سے وکی کو دیکھا۔ سونی کو لینے آیا ہوں، میں نے تمہیں مجھے مت ڈانٹے، وسیع بھائی نے کہا ہے۔ سونی نے چونک کر وکی کو دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ سونی؟ فریہ بھی غصے سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ علیزہ کچھ حیرت سے باہر نکلی۔ سونی کو رہنے دیتے، فری کے ساتھ آ جائے گی۔ اس کا موڈ نہیں تو رہنے دو، اور پھر میرے اور وکی کے کھانے کا بھی مسئلہ ہے۔ باہر کا کھانا ایک دن تو چل جائے گا، لیکن دوسرے دن میں نہیں کھا سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سونی اپنا سامان لے کر آ گئی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ وسیع نے مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ گھر پہنچ کر بھی کتنے دن تک وہ وسیع سے چھپتی رہی۔ اس نے خود سے تو اقرار کر لیا تھا کہ اسے وسیع سے محبت ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس بات کا علم ہو۔ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے پھر نفرت نہ کرنے لگے۔ اب اس میں وسیع کی نفرت برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور جس دن اس نے ولی کے دیے ہوئے موبائل میں سے سم نکال کر پھینکی تھی، اس دن اپنے دل سے ہار مان کر اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا تھا۔ صاحبہ کے کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازے کے شیشے کو ہلکا سا بجایا تو چونک کر سیدھی ہوئی اور دیکھ کر حیران بھی۔ تم شادی سے کب آئے؟ کل۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ 2 دن سے تمہارا فون ہی آپ تھا، کم از کم آنے کی اطلاع ہی دے دیتے۔ یہ بھی کوئی جھگڑا کرنے والی بات ہے؟ جھگڑ نہیں رہی، صرف پوچھ رہی ہوں۔ واپس آیا تو فیکٹری میں اتنا کام تھا، اسی میں مصروف رہا۔ اچھا شادی کیسی رہی؟ اچھی تھی۔ اور سونی کیسی لگ رہی تھی؟ وسیع نے ایک لمحہ غور سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس نے ضبط کرتے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ میں نے غور نہیں کیا۔ حیرت ہے، تمہاری بیوی ہے اور تم نے غور نہیں کیا؟
اس کے طنزیہ انداز پر وسیع کا جواب دے گیا تھا، اگر تمہیں ایسی ہی باتیں کرنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تو صاحبہ نے فوراً اسے روکا۔ تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ غصہ دلانے والی باتیں تم کر رہی ہو۔ جب بھی فون کرو، جب بھی ہم ملیں، تمہارے پاس اس بات کے سوا کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی۔ تب مجھے لگتا تھا میں نے نکاح والی بات چھپا کر غلط کیا، لیکن اب لگتا ہے تمہیں بتا کر غلط کیا ہے۔ اس کا غصیلا لہجہ محسوس کر کے صاحبہ نے خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ وسیع، میں بھی کیا کروں؟ جب سے مجھے تمہارے نکاح کا علم ہوا ہے، میرا دھیان خود بخود اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، وہ خوبصورت ہے، اور پھر تمہاری بیوی ہے، تم کتنی دیر اسے اگنور کر سکو گے؟ تم مجھے اتنا کمزور سمجھتی ہو؟ وسیع کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بات کمزوری کی نہیں، رشتے کی ہے۔ وہ رشتہ اٹریکٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں اس کے لیے اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی تو کیا وہ بھی تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی؟ کیا مطلب؟ وسیع چونکا۔ لڑکیوں کی سوچ لڑکوں کی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ کیا پتا وہ تمہیں اپنا سب کچھ مانتی ہو؟ وسیع کی آنکھوں میں بے ساختہ اس کا چہرہ آیا تھا، اس کی جگمگاتی آنکھیں، چہرے پر اجڑتے رنگ، وہ بے اختیار الجھا تھا۔ اب تم محبت کو نہیں مانتے، پر محبت ہوتی ہے اور اپنا آپ منوا بھی لیتی ہے۔ اسی لیے ڈرتی ہوں، کہیں اگر اس سے تم سے محبت ہو گئی، یا اگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی۔ فار گاڈ سیک صاحبہ، اس نے بے اختیار ٹوکا۔ یہ بار بار محبت، اٹریکشن، بیوی، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی الجھا رہی ہو۔ میں تو شاید متوجہ نہ ہوں، لیکن تمہاری روز روز کی گردان ضرور مجھے اس کی طرف متوجہ کروائے گی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بڑبڑایا۔ تم بہت شکی ہو، تمہاری اس خوبی کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ شکی لوگوں کے ساتھ میرا گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ سوری، میں بس یوں ہی کہا نا، بس وہم ہو جاتا ہے۔ وسیع کے دو کا انداز پر اس نے بے ساختہ نرم لہجہ اختیار کیا۔ وہ مزید اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل آیا، لیکن اچانک وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ کبھی صاحبہ کی باتیں کانوں میں گونجتی اور کبھی سونی کا چہرہ نظروں کے سامنے آتا، اور جب اس نے سونی کو سوچنا شروع کیا تو ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ لا حول ولا، اس نے بے اختیار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ یہ صاحبہ بینا، اس نے دانت پیسے۔ اپنی بے اختیار سوچوں کو جھٹکنے کے چکر میں اس کا سر بری طرح دکھنے لگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس ٹیلر کا جا کر سر پھاڑاؤں۔ فریا کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھ کر سونی کی ہنسی نکل گئی، جسے فریا کے گھورنے پر اس نے بڑی مشکل سے گہرا ہونے سے روکا تھا۔ جو گلا میں کہہ کر آئی تھی، اس کا نام و نشان نہیں، اور فٹنگ دیکھو، اس نے قمیص کا گولا بنا کر دوسرے صوفے پر اچھال دیا۔ وکی بھی اب تک نہیں آیا، درزی کی دکان بھی بند ہو گئی ہوگی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کل چلی جانا۔ سونی کی تسلی پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تبھی وکی نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا۔ جاؤ لڑکی، کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ، اتنا بڑا بزنس مین کام ختم کر کے آیا ہے، کوئی خاطر کرو اس کی۔ سونی مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ جب وہ اسکاش بنا کر لائی تو فریا کا موڈ نارمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وسیع کے سلام کرنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں وکی کے قریب بیٹھ گیا۔ وکی کی بات سنتے ہوئے وہ گاہے بگاہے سونی کو بھی دیکھ رہی تھی، جو آج کی وکی کی باتوں کا مذاق بنانے کی بجائے بالکل خاموش تھا۔ وہ کچھ بے چین ہو گئی۔ اب وہ پہلے جیسی توجہ سے وکی کو نہیں سن پا رہی تھی۔ بھائی، آپ نے سنی محترم کی ڈنگیں؟ ہوں، فریا کے پوچھنے پر وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جب اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول پڑی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیوں کو دبا رہا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں یار، ٹھیک ہوں، کچھ دیر سوؤں گا تو خود ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، تم لوگ کھاؤ۔ وہ اب صوفے پر نیند دراز ہو گیا تھا۔ میں چینج کر رہا ہوں سونی، تم کھانا لگاؤ۔ وکی کے کہنے پر اس نے دلجویزہ نظروں سے وسیع کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ پلیٹیں ٹیبل پر رکھ کر وہ سالن گرم کرنے لگی، پھر کچھ سوچ کر آگ دھیمی کر دی اور دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ فری ادھر ہی آ رہی تھی۔ لگتا ہے بھائی سو گئے ہیں۔ تب ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون بجنے لگا تو اس نے جلدی سے کان سے لگا لیا اور اسے آنے کا اشارہ کر کے باہر لان میں نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی صوفے کے قریب کھڑی ہو گئی، جہاں وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے دوسرا سینے پہ رکھے صوفے پر نیند دراز تھا۔ اس نے تھوڑا جھک کر غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا اور بے حد آہستگی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو اس نے پوری ہتھیلی اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ وہ بہت ہلکے ہاتھ سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلتے ہی اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو۔ فریا برتن رکھ کر ابھی ابھی باہر گئی تھی، جبکہ وہ چائے بنا رہی تھی جب وسیع اندر داخل ہوا۔ تھینکس۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے مسکرا کر انگلی سے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ پر اس کی نظریں بے ساختہ انداز میں جھک گئیں۔ چلو نا یار، اتنا مزہ آ رہا ہے، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ بھاڑ میں گیا ڈرامہ۔ فریا نے اس کی گود سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ اٹھو، وسیع بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔
وہ جو انکار کرنے والی تھی خاموشی سے کھڑی ہوگی۔ دیکھو فری، میں چل رہی ہوں لیکن مجھے بارش میں نہیں بھیگنا۔ کیوں پگھل جاؤ گی یہی سمجھ لو۔ وہ اب باہر آ گئی تھی جبکہ فریا پھر لان میں پہنچ گئی۔ تیز برستی بارش میں وہ تینوں مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے اور فٹ بال کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وکی نے مضبوطی سے وسیع کو تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو چھڑاتا فریا گول کر چکی تھی۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے بری طرح ہنس رہے تھے۔ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ہنسنا آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مسکراتے وسیع کو دیکھا۔ وہ فٹ بال کو کک لگاتا ہوا اسے آگے دھکیل رہا تھا جبکہ فریا اور وکی اس سے بال چھیننے کے چکر میں تھے۔ اچانک فریا رک گئی۔ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے وسیع بھائی، آپ اور وکی لڑکے ہیں اس لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک بار بھی بال میرے ہاتھ میں نہیں آئی، خود ہی دونوں کھیلنے لگی ہیں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی تو وسیع کہتا لگا کر ہنس پڑا۔ چلو اب حقوق کا نسواں شروع ہو جائے گا، وکی بڑبڑایا جبکہ وسیع نے شرارت سے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے سونی کو دیکھا۔ سونی تم آ جاؤ، فریا کو پارٹنر کی ضرورت ہے۔ اس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ کتنی بور ہو یار، یہ کوئی سردی کی بارش نہیں جو تمہیں ٹھنڈ سے نمونیا ہو جائے گا۔ اب وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ لو بھائی فری، تمہاری قسمت، وہ تمہاری پارٹنر نہیں بننا چاہتی۔ لگتا ہے اسے بارش سے ڈر لگتا ہے، فریا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں وکی بیٹا، جن کو ڈر لگتا ہے ان کا کیا علاج ہے؟ وسیع نے اب شرارت سے وکی کو دیکھا جو کہتا لگا کر ہنس پڑا۔ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ ان دونوں کو شرارتی انداز میں اشارہ کرتے دیکھ کر فریا چونکی، لیکن وسیع کوئی جواب دیے بغیر سونی کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا بارش سے ڈر لگتا ہے؟ سونی نے گھبرا کر اپنے قریب کھڑے بھیگے ہوئے وسیع کو دیکھا۔ نہیں تو وہ پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ بارش اسے پسند تھی لیکن وہاں سب کے سامنے بھیگنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وسیع نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ پلیز مجھے نہیں جانا، وہ چیختی رہے تھی لیکن اس کا ہاتھ تھامے اسے لان کے درمیان میں لے آیا۔ وسیع نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں وہ مکمل طور پر بھیگ گئی تھی۔ اس نے روحانسی ہو کر وکی اور فریا کو دیکھا جو بری طرح ہنس رہے تھے۔ بھائی آج کافی رومانٹک موڈ میں لگ رہے ہیں، سونی کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ بکو مت، فریا ہنس پڑی، میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے دیکھا وکی کا موبائل بج رہا تھا۔ تمہارا فون ہے وکی؟ فریا کی آواز پر وکی نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ سونی نے روحانسی انداز میں وسیع کو دیکھا جو سر اونچا کیے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی بند کر دی تھی، شاید اسی لیے وسیع نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اب بارش سے ڈر کچھ کم ہوا یا نہیں؟ مجھے پہلے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے بارش پسند ہے، لیکن یوں آپ کے سامنے بھیگنا۔ وہ روکھے لہجے میں بولتی ہوئی اچانک ہونٹ بھینچ گئی جبکہ وسیع کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ یوں میرے سامنے کیا؟ وسیع ایک قدم مزید اس کے قریب آ گیا تو اس نے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا۔ میرے ساتھ بارش میں بھیگنا تمہیں پسند نہیں؟ وسیع کے سوالوں پر وہ بری طرح کنفیوز ہوئی تھی جبکہ وہ بغور اس کے چہرے پر گرتی بوندوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سونی نے نظریں اٹھا کر وسیع کو دیکھا جو اس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنا ہاتھ کھینچنے پر مجبور ہو گئی۔ تیز برستی بارش کا پانی اب آنکھوں میں گھس رہا تھا۔ بارش بہت تیز ہے، جب وہ بولی تو اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی تھی۔ وسیع نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی جبکہ وہ اب تک بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تم لوگ تیار ہو؟ جی۔ سونی کہاں ہے؟ موبائل اور کار کی چابیاں سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وسیع نے پوچھا۔ وکی نے آنکھ سے فریا کو اشارہ کیا۔ وہ نہیں جا رہی، آپ سے ناراض ہے۔ وسیع نے حیرت سے وکی کو دیکھا۔ کیوں؟ اس سے پہلے وہ مزید گل فشانی کرتا سونی اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے وکی سٹپٹا کر رہ گیا۔ تم نہیں جا رہی؟ وسیع کے سوال پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وکی کہہ رہا ہے تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں؟ سونی نے حیرت سے وکی کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے پتہ نہیں اسے کیا سمجھا رہا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ بیچاری حیرت سے کبھی وکی اور کبھی وسیع کو دیکھ رہی تھی۔ وسیع غصے سے وکی کی طرف مڑا، تبھی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر صاحبہ کا نام جگمگانے لگا۔ بھائی پلیز، اتنی مشکل سے ہمارا باہر جانے کا پروگرام بنا ہے، اب آپ ان کا فون سنیں گے تو سمجھو گیا ہمارا ڈنر۔ ان کو جلدی جلدی فارغ کریں۔ صاحبہ کا نام سن کر سونی کا منہ اتر گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی دوسری تلخ سچائی تھی۔ فون اٹھاتے ہوئے وسیع نے سرسری سی نظر سونی پر ڈالی جس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر وسیع نے فون آف کر دیا۔ چلو چلتے ہیں۔ وسیع کے موبائل آف کرنے سے سونی کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی، فریا اور وکی نے بغور اسے دیکھا تھا۔ کیسی ہے تم؟ آمنہ کے نرم لہجے پر اسے حیرت ہوئی۔ فری بتا رہی تھی ہمارے جانے کے بعد تم نے سارا کچن سنبھال رکھا تھا۔ وکی بھی بتا رہا ہے کوکنگ بھی تمہاری بہت اچھی ہے۔ آمنہ اور اس کی تعریف یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ یہاں سب ٹھیک تھا نا؟ وکی اور فری نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟
اب کی بار اس نے سر نفی میں ہلا کر جواب دیا تب وہ کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اب تک حیران تھی۔ ابھی کچھ پہلے وہ جو گرمی سے بے حال تھی اس میں ایک دم توانائی سی آ گئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے مصروف انداز میں مڑ کر دیکھا۔ روبا کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو آپی؟ وہ تیزی سے روٹیاں سینک رہی تھی۔ تم اکیلی اتنا زیادہ کام کر رہی ہو، ہم میں سے کسی کو مدد کے لیے بلا لینا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی اتنے دنوں بعد آئی ہیں، پری ان کے بغیر بہت اداس تھی، اسی لیے اس کو میں نے نہیں بلایا۔ لیزا آپی نے میری کافی مدد کی ہے، سالن وغیرہ سب بن چکا ہے، یہ روٹیاں رہ گئی تھی وہ بھی بن گئی ہیں۔ وہ روٹی ہاتھ پاٹ میں رکھ کر اب دوسرا پیڑا بنا رہی تھی۔ لاؤ میں پکاؤں؟ آپی آپ بھی تھکی ہوں گی، ابھی اتنی لمبی فلائٹ لے کر آ رہی ہیں آپ؟ میں جہاز میں بیٹھ کر آئی ہوں، ڈنڈا پکڑ کر کھڑی ہو کر نہیں آئی۔ اروبا کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ نہ بولی تو سونی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اروبا نے مسکراتے ہوئے شرط سے ٹیک لگا لی۔ دیکھ رہی ہوں کافی بدل گئی ہے، جب میں گئی تھی تب تم کتنی خاموش، کمزور اور مرجھائی ہوئی لگتی تھی، اب تقریباً 1.5 ماہ کے عرصے میں بالکل گلاب کا پھول لگ رہی ہو، بلکہ تمہیں تو ہنسنا بھی آ گیا، کیا راز ہے؟ مجھے بھی بتا دو۔ اروبا کے شرارتی انداز پر اس کے چہرے پر چھینکتی ہوئی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں آپی، مجھے تو آپ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ ٹال رہی ہے؟ نہیں آپی، کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، اور جہاں تک میری بات ہے، حج کے دوران میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید اس لیے تمہیں کمزور لگ رہی ہیں۔ روٹیاں پک چکی تھی، وہ چولہا بند کر کے ہاتھ دھونے لگی۔ کہا میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی، تمہاری ہر خواہش پوری ہو، ہر خوشی ملے تمہیں، شاید آپ کی دعائیں لگی ہیں۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی اور مسکرا کر اس کی طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر اتنا خلوص تھا کہ وہ بے ساختہ بولی، آپ بہت اچھی ہیں آپی۔ اس کی تعریف پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے غور سے سونی کو دیکھا۔ وکی کا فون آیا تھا؟ سونی نے چونک کر اروبا کو دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا کر نظریں چرا لیں۔ اور تمہاری امی سے بات ہوئی؟ اب کی بار اس کا سر پھر نفی میں ہلا۔ تمہیں یاد نہیں آتی؟ اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی بے ساختہ تھی۔ آتی ہیں، پھر تم نے ان سے بات کیوں نہیں کی؟ آتی انہوں نے بھی ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا، میرے فون کی سم بدلی تھی، لیکن گھر کا فون تو نمبر وہی ہے، لیکن انہوں نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ انہیں پہلے بھی مجھ سے پیار نہیں تھا، اور اب تو انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ وہ اب رو پڑی تھی۔ ویسے بھی اگر وہ فون بھی کرتی تو میں ان سے بات نہ کرتی، تایا ابو نے مجھے منع کیا تھا۔ اتنی فرما برداری؟ اس کے آنسو دیکھ کر اروبا نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ تایا ابو کے مجھ پر بہت احسان ہے، اور ابو نے بھی آخری بات مجھ سے یہی کہی تھی کہ وہ میری ذمہ داری تایا ابو کو سونپ رہی ہیں، وہ جیسا کہیں میں ان کی بات مانوں، چاہے وہ کچھ ایسا کرنے کو کہہ دیں جو تم نہیں چاہتی۔ اروبا کا لہجہ اور چہرہ دونوں سوالیہ تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے لیے غلط نہیں کریں گے۔ اس کے اتنے پر یقین انداز پر وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ انہیں اپنی محبت کے آگے کسی کو محبت نظر نہیں آتی۔ سونی کے انداز بتا رہے تھے کہ اس کی خوشی توفیق صاحب کی خوشی سے بہت مختلف ہے۔ اس نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن اس کے چہرے کا یقین دیکھ کر اس نے سر جھٹک دیا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر سونی نے آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اروبا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ ارے نہیں، تم پوچھو، وہ ہنس کر بولی۔ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ اروبا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ پھوپھو آپ کے لیے بہت پریشان ہے، ممی بھی نہ۔ اروبا نے سر جھٹکا۔ شادی کا کیا ہے، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، فی الحال میں اپنی جاب میں بہت خوش ہوں۔ لیکن کو چھوڑو، آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے مزید پوچھنے کا موقع دیے بغیر باہر لے آئی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا، اور نہ ہی آنکھوں کو دل کی مرضی کے مطابق مناظر دکھانے سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ حقیقت اٹل ہے اور سامنے ضرور آتی ہے، جیسے اب حقیقت اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھی، اور وہ سر جھٹک کر آنکھیں بند کر کے کسی طرح بھی اسے جھٹلا نہیں سکی۔ پریا کو بازو کے حلقے میں لیے توفیق صاحب کو گلے لگائے وہ ولی ہی تھا۔ سیڑھیوں کی آہٹ پر اس نے بے ساختہ وہاں دیکھا تھا۔ شور کی آواز پر وسیع حیران ہوتا ہوا نیچے آیا تھا۔ ولی کو دیکھ کر جہاں وہ ساکت ہوا تھا، وہیں سونی کی ساکت وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ وسیع نے دوسری نظر اس پر ڈالی تو وہ نظریں چرا گئی۔ کیسے ہو وسیع؟ ولی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وسیع کچھ حیران ہوا تھا، اور اگلے چند پل میں اس کے سامنے تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں پھپھو کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ ہر کوئی مگن ہو گیا تھا، جبکہ وہ تب سے خاموش کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ولی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی اپنی نظریں گائے بگائے وسیع کی طرف اٹھ رہی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اسے وسیع کی آنکھیں، اس کا چہرہ سپاٹ لگا تھا، اور اس کے یہی انداز اسے ہراساں کرنے کے لیے کافی تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح وسیع نے اس کے ساتھ رویہ روا رکھا ہوا تھا، اس کے بعد اچانک اتنی بیگانگی، اس کا ڈر جانا جائز تھا۔ تو کیا یہ جو فیصلہ آج سے 1 سال 2 ماہ پہلے کیا گیا تھا وہ ختم ہونے والا ہے؟
اور یہی احساس اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ جب اس میں مزید ضبط کا یارہ نہ رہا تو وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ فریہ اپنے دوستوں کو رخصت کرنے کے لیے ڈرائنگ روم سے نکل گئی، اور وہ جو فریہ کے بڑے اصرار پر کب سے لگے بندے انداز میں بیٹھی تھی، تیزی سے کھڑی ہوئی۔ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ گلاس ٹرے میں رکھ کر جوں ہی وہ سیدھی ہوئی، اندر داخل ہوتے ولی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کہاں ہو تم؟ نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ مجھے چاچو کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، اور جو خالہ نے کیا، میرا تو سن کر دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بہت اچھا کیا پاپا نے جو ان سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، اور نہ ہی مجھے پسند ہے کہ تم خالہ سے ملو۔ میں جاؤں؟ وہ بڑی دقت سے یہ دو لفظ ادا کر سکی تھی۔ ولی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم؟ ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے، صرف غلطی سے ایک دو بار ہمارا سامنا ہوا ہوگا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، کیوں؟ اس کی بات پر تو وہ رہاسی ہو کر رہ گئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ سونی نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ ولی بغور اس کا جھکا سر دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہاں شادی کر لی تھی، کیا اس وجہ سے؟ وہ اب بھی خاموش رہی۔ میں مجبور تھا سونی، وہاں حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ مجبوراً نیشنلٹی کے لیے مجھے شادی کرنا پڑی۔ سونی کے پاس پوچھنے اور کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں۔ اب کی بار اس نے سر اٹھا کر ولی کو دیکھا، اور جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، اس کے شکوے پر وہ جیسے مطمئن ہو کر مسکرایا۔ شکر ہے تم بولی تو، تم جانتی ہو مجھے تب غصہ تھا، لیکن کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ سب کچھ ویسا ہی ہے، نقصان تو بہت بڑا ہونے والا ہے، اور سب کچھ ویسا نہیں، بہت کچھ بدل گیا ہے، دل بھی اور حالات بھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب تھی۔ ارے بھائی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ باہر سے آتی فریہ کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دروازے کے بالکل سامنے وسیع ہونٹ نیچے کھڑا تھا۔ اس کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اس نے کیا سنا ہوگا اور کیا سوچا ہوگا؟ وہ کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر باہر نکل گیا تو فریہ کندھے اچکاتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن ولی پر نظر پڑتے ہی اسے وسیع کا یوں نکلنا سمجھ میں آ گیا۔ ولی بھائی، آپ تو فیکٹری جانے والے تھے۔ فریہ نے ایک نظر سونی پر ڈال کر ولی کو دیکھا۔ جانے والا تھا، لیکن سونی کو دیکھ کر اندر آ گیا۔ سارا دن نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کے دھیان میں اب بھی وسیع کا چہرہ تھا۔ وہ بڑے بے ساختہ انداز میں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ولی نے کچھ حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنے والی ناگواری بے ساختہ تھی۔ کیا مسئلہ ہے سونی کے ساتھ؟ یہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہے اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی؟ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی خراب ہے، شاید اس لیے۔ ولی کچھ دیر تو دروازے کی جانب دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ پرسوچ نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی۔ ولی اور سونی کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ کر اسے برا لگا تھا، لیکن اب اسے غصہ اپنے غصے پر آ رہا تھا۔ بھلا وہ کس حق سے غصہ کر رہا ہے؟ وہ اپنی اس بے چینی کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ موبائل کی بپ پر اس نے چونک کر موبائل تھاما۔ اسکرین پر آنے والا نمبر صاحبہ کا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تم نے مجھے اتنا ارجنٹ کیوں بلایا ہے؟ صاحبہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے وسیع نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں فون کر کے بلانے میں کوئی حرج ہے؟ صاحبہ نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے دائیں طرف دیکھنے لگا۔ جانتے ہو، پچھلے 1 ماہ سے ہم ایک بار بھی نہیں ملے، اور نہ ہی تم نے مجھے فون کیا، اور اگر میں فون کروں تو تم فون کاٹ دیتے ہو۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ایسا شاید 2 یا 3 بار ہوا ہوگا کہ میں نے فون ڈسکنیکٹ کیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے بزی ہوگا، اور کہیں اس مصروفیت کا نام سونی تو نہیں؟ اف صاحبہ، تم ہر بات میں سونی کے درمیان میں کیوں لے آتی ہو؟ کیونکہ وہ ہمارے درمیان آ چکی ہے۔ وسیع کچھ دیر اسے ہونٹ نیچے دیکھتا رہا، اور جب وہ بولا اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ صرف تمہارے اسی شک کی وجہ سے میں تم سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ تمہاری یہ خوبی مجھ پر منگنی کے بعد کھلی۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی تم سے رشتہ نہ جوڑتا۔ افسوس ہو رہا ہے؟ وسیع نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ ہنس پڑی۔ تم بہت بدل گئے ہو وسیع۔ خیر جانے دو، اپنی بات کرو۔ اچانک ہی صاحبہ نے اپنا موڈ بدل لیا تھا۔ اپنی کیا بات کروں؟ اپنی تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آخری بات اس نے بہت دھیمی آواز میں کہی تھی۔ صاحبہ نے سر جھٹکا۔ اچھا، تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ پچھلے ہفتے ہم مری گئی تھی ماموں کی فیملی کے ساتھ۔ جانتے ہو، وہاں مجھے اس لڑکی کا پتہ چل گیا جسے سبحان پسند کرتا تھا۔ جانتی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ وسیع نے بیزاری سے کہا۔ وہ لڑکی میں ہوں۔ سبحان بچپن سے ہی مجھے پسند کرتا تھا بقول اس کے، لیکن میرا رجحان تمہاری طرف دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کل یہ سب باتیں بڑی مشکل سے میں نے اس سے اگلوائی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ وہ آج بھی مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اب ہنس رہی تھی، جبکہ وسیع کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت تو ہوئی ہے، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ غصہ نہیں آیا؟ صاحبہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟
پتہ نہیں، باپ الجھے ہوئے انداز میں موبائل گھما رہا تھا۔ جانتے ہو میری منگنی ہونے کے باوجود سبحان نے مجھے پرپوز کیوں کیا؟ کیونکہ تمہارے اجنبی انداز نے اسے جرأت دی تھی، اور آج اس کا اظہار محبت سن کر بھی تمہیں برا نہیں لگا۔ صاحبہ اب بھی بغور اس کے الجھے ہوئے انداز کو دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ آج تم مجھے کچھ الجھے ہوئے اور پریشان لگ رہے ہو، کیا اس پریشانی کی وجہ ولی ہے؟ وسیع نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جب سے وہ آیا تب سے تم مجھے کیا سبحان کو بھی نہیں مل رہے، اور جب فون پر بات ہو تم پریشان ہی لگتے ہو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اب یہ پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی، جو بعض وجہ اختلاف تھی، وہ ختم ہونے والی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ وسیع الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ صاف سی بات ہے، سونی سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے، تمہیں طلاق تو دینی ہوگی۔ وسیع ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ شاید یہی بات اس کے لاشعور میں تھی، جو وہ شعور میں لانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پھر ولی اور سونی ایک ساتھ آئے تھے، اور ولی کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کہاں گم وہ؟ صاحبہ نے ٹیبل بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہیں نہیں، پھر کب سونی کو آزاد کر رہے ہو؟ صاحبہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھو مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، مجھے جانا ہوگا، تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ اجرت میں کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میں اپنی کار میں آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ صاحبہ کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی۔ اس کی نظروں نے آخر تک وسیع کا پیچھا کیا تھا۔ اب تک اس نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا، صرف وسیع کو پڑھنے کے لیے، اور آج اسے سونی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو ان کے رشتے میں دنیا لانے کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا ہے، بلکہ سب نے ہی محسوس کیا ہے، کہ تم میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ مثلاً ولی نے ہنستے ہوئے علیزہ کو دیکھا۔ مثلاً وہ سوچنے لگی، مثلاً اب تم بہت زیادہ غصہ نہیں کرتے، وسیع کے ساتھ بھی تمہارا رویہ ٹھیک ہے، وسیع سے بات کرنے لگے ہو، اور سب سے بڑی بات تو مما کو وسیع کی مما کے بجائے مما کہنے لگے ہو۔ علیزہ کی اتنی لمبی تفصیل پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کبھی کبھی ایک لمحہ زندگی کی ایک ٹھوکر انسان کو وہ سمجھا دیتی ہے جو ساری عمر نہیں سمجھ پاتا۔ جب میں یہاں سے گیا تھا میرے دل میں ہر ایک کے لیے غصہ تھا، خاص طور پر مجھے پاپا پر غصہ تھا۔ انہوں نے مجھ پر وسیع کو ترجیح دی۔ میں نے جذبات میں آ کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاپا نے مجھے کتنا سمجھایا تھا کہ میں نے دنیا کی سختی نہیں دیکھی تھی، مجھے پیسہ کمانا نہیں آیا، اور جب میں جا رہا تھا انہوں نے مجھے کتنا سمجھایا تھا۔ وہ کتنا روئے تھے، پر میرے سر پر ایک ہی ضد سوار تھی۔ لیکن غیر ملک میں غیروں کے درمیان جا کر صحیح معنوں میں میری عقل ٹھکانے آ گئی۔ میں نے وہاں مما کو بھی بہت یاد کیا، تم صحیح کہتی تھی، وہ واقعی بہت اچھی ہیں، اگر وہ واقعی ستیلا پن دکھاتی تو ہم کیا کر لیتے۔ اور میری اتنی زیادتی کے باوجود انہوں نے کبھی پلٹ کر مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ جب کبھی میں وہاں پر کام میں بزی ہوتا تو سارا دن کھانا نہیں کھا پاتا تھا، اور جب سارا دن بعد ایک برگر کھاتا تو مجھے مما بہت یاد آتی، جو میرے اتنے برے رویے کے باوجود میری پسند کا کھانا پکاتی تھی۔ اس کا لہجہ آہستہ آہستہ نم ہوتا جا رہا تھا۔ ان 1.5 سالوں میں میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میں کس کو قصوروار نہیں سمجھتا، کیونکہ سارا قصور میرا ہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا دل چاہا میں فوراً واپس پلٹ جاؤں، لیکن پھر ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں جو پاپا کے سامنے اتنے دعوے کر کے آیا تھا، سوچا گھر جا کر پاپا کو تم سب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تبھی میں وہاں لیزا سے ملا، جس اسٹور میں کام کرتا تھا، وہ بھی وہی جاب کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے مجھ میں کیا پسند آیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی۔ ان دنوں میں رہائش کے سلسلے میں بھی پریشان تھا۔ اس کے پہلے اصرار پر میں نے اس سے پیپر میرج کر لی۔ اگر میری زندگی میں سونی نہ ہوتی تو میں اس کے لیے سنجیدگی سے کچھ سوچتا۔ اس کے نہ چاہنے کے باوجود میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن یہاں آ کر میں بہت پریشان ہوا۔ سونی کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا ہے۔ خاموش طبع تو وہ شروع سے ہی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جیسے وہ مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ علیزہ جو غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ میری شادی کی وجہ سے ناراض ہے، میں اسے وضاحت بھی دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی علیزہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، دونوں بہن بھائی میں کیا راز و نیاز چل رہا ہے؟ اروبا کو دیکھ کر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ میں 2 دفعہ تم سے ملنے آیا تھا، پر تم گھر ہی نہیں تھی۔ سنا ہے بہت اچھی کمپنی میں بہت شاندار جاب کر رہی ہو۔ ولی کے متاثر انداز پر وہ ہنستی ہوئی گھاس پر علیزہ کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ جاب کرنے کا تمہیں کیا سوچی؟ وہ تمہاری شادی کو لے کر اتنی پریشان ہے، شادی کیوں نہیں کر رہی؟ تمہاری وجہ سے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ولی کے ساتھ علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ وہ اپنی بے ساختگی پر خود کو کوس کر رہ گئی۔ اپنی بات کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ممی کی چھوڑو، وہ تو ہر آئیڈیا کے سامنے یہی ٹاپک کھول کر بیٹھ جاتی ہیں۔ جب شادی ہونا ہوگی ہو جائے گی، تم اپنی سناؤ، تمہاری وہ انگریز بیوی کیسی ہے؟ اب بیوی کہاں رہی ہے؟ ولی نے مصنوعی افسوس کا اظہار کیا۔
اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے تو اسے چھوڑا کیوں ہے؟ اروپا نے ابو اچکا کر اسے دیکھا۔ چھوڑنا تو تھا ہی، ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ مجبوری؟ ولی نے آنکھیں پھیلائی۔ اس مجبوری کا نام سونی تھا۔ مجبوری تو بوجھ کا دوسرا نام ہے۔ اگر سونی مجبوری ہی تھی تو اس کا چھٹکارا پا لیتی، وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اروپا آج شاید جگہ کرنے کے موڈ میں تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سونی تمہیں مجبوری سمجھتا۔ تمہیں کیا میں مجبوری کو ڈھونڈنے والا میں سے لگتا ہوں؟ اروپا نے مسکرا کر علیزہ کو دیکھا۔ نہ بالکل نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے پیچھے سے اگر سونی کی شادی ہو جاتی تو؟ علیزہ نے بے ساختہ اروپا کو ٹوکا مارا تھا۔ امپاسبل۔ ولی کے پر یقین انداز پر بغور اسے دیکھا۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، اور تمہیں معلوم ہی ہوگا سونی کی ممی اس کی شادی کروا بھی رہی تھی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو تم کیا کر لیتے؟ ولی کچھ دیر بالکل خاموش رہا۔ میں شاید سونی کو گولی مار دیتا، یا پھر اس کے شوہر کو۔ علیزہ نے سہم کر ولی کو دیکھا، جبکہ اروبا ہنس پڑی۔ یہاں سب سمجھ رہے ہیں تم بدل گئے ہو۔ یہ بدلنے کو تم لوگ کس سینس میں لیتے ہو؟ وہ اب جھنجھلایا تھا۔ ہاں میرے مزاج میں تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن فطرت تو میری وہی ہے۔ اروبا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ یہ تم نے آج آنے کی زحمت کیسے کی؟ علیزہ نے اروبا کا دھیان اپنی طرف کیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ تم مجھے جوتیاں لگا رہی ہو، بس میں نے اسی وقت سوچ لیا صبح مجھے اپنی دوست سے ملنا ہے۔ اس کا لہجہ صاف اس کے مزاق کو ظاہر کر رہا تھا۔ ارے ہاں، خواب سے یاد آیا، جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے اگلے ہی دن تمہیں خواب میں دیکھا۔ علیزہ اروبا دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ولی نے مزاق کیا تھا، لیکن جب وہ بولی تو وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ دل تو دل سے راہ ہوتی ہے۔ رات کو جب سوتی تھی تو تمہیں سوتے ہوئے، اور جب آنکھ کھلتی تھی تو پہلا خیال تمہارا آتا تھا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر ولی بری طرح جھٹکا تھا، جبکہ اس کی بے اختیاری پر علیزہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اسے ایک بار پھر اپنے جذباتی پن کا احساس ہوا تو وہ کہہ لگا کر ہنس پڑی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا، میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو تمہیں یاد کرتی، مذاق کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی، جبکہ ولی کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ علیزہ کا ارادہ اروبا کی طبیعت صاف کرنے کا تھا، جبکہ ولی ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اروبا بیٹھی تھی۔ اپنے جواب کے انتظار میں وہ منتظر نظروں سے توفیق صاحب کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے سے اب پریشانی چھلک رہی تھی۔ پاپا مجھے تو یہی صحیح لگتا ہے، آپ ولی کو ساری حقیقت بتا دیں۔ جس طرح اس کے مزاج میں تبدیلی آ چکی ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس حقیقت کو اب نہ صحیح بعد میں ضرور ایکسپٹ کر لے گا۔ جس طرح آج وہ سونی کے رویے پر پریشان تھا، کل کو اگر اسے حقیقت کسی اور طریقے سے پتہ چلی تو کہیں کوئی اور مشکل پیدا نہ ہو جائے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ سونی کیوں ولی کو اگنور کر رہی ہے؟ ان کے سوال پر علیزہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے پاپا وہ ولی سے ڈر رہی ہو، کیونکہ جب آپ اسے سونی اور وسیع کے نکاح کے بارے میں بتائیں گے تو میں اور آپ بھی اس کا رد عمل نہیں چاہتے۔ وہ کچھ دیر پرسوچ انداز میں ویسے بھی بیٹھے رہے، پھر ساری لا کر کھڑے ہو گئے۔ میں ولی سے بات کرتا ہوں پاپا۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے وہ حیران ہوا، پھر ٹی وی کا والیوم کم کر کے وہ بیڈ سے اٹھنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا منع کیا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے گلا کھنکھار کر خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں تم کو ایک ضروری بات بتانے آیا ہوں، امید ہے تم تحمل سے سنو گے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے۔ ولی نے الجھ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے جانے کے بعد یہاں کافی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ خالد سونی کو لے کر کافی پریشان تھا، تمہاری خالہ پر اسے بھروسہ نہیں تھا، اوپر سے تم نے فون کر کے سونی کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی۔ ایک طرف خالد کی خواہش، دوسری طرف تمہاری خوشی۔ مجھے اس وقت کوئی حل نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ سونی کا نکاح کروا دوں۔ اس لیے انہوں نے ایک جانتی نظر ولی پر ڈالی، اس لیے میں نے سونی کا نکاح وسیع سے کروا دیا۔ اور وہ جو بڑے غور سے اپنے باپ کی بات سن رہا تھا، اس کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر تک حیرت کی شدت سے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا، اور جب اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہوا، غصے سے اس کا دماغ کھولنے لگا۔ وہ تڑپ کر ان کے قریب سے اٹھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں پاپا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سونی کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہا تھا میری منگیتر کو آپ کسی اور کے حوالے کر دیں؟ توفیق صاحب نے ایک بے بس سی نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے اور آنکھوں پر ڈالی۔ وہ آج بھی تمہاری منگیتر ہے۔ نکاح کے وقت یہ بات میں نے وسیع کے ساتھ سونی کو بھی بتا دی تھی۔ آپ کے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح تو ہوا ہے نا؟ اس نے تیش کے عالم میں دایاں ہاتھ زور سے دیوار پر مارا۔ نکاح ہوا ہے، لیکن اس نکاح کی حیثیت ایک کاغذ کے سوا کچھ نہیں۔ سونی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے باپ کی خاطر مجبور ہوئی تھی، جبکہ وسیع کو راضی کرنے کے لیے مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ وہ تو بالکل بھی سونی سے یہ رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں تھا، صرف تمہاری خاطر مجھے ان دونوں کے ساتھ زبردستی کرنا پڑی، ورنہ سمرا اس کا نکاح کہیں اور کروا دیتی اور تم بھی ہمیشہ کے لیے سونی کو کھو دیتی، جبکہ یہاں ایسا نہیں۔
وسیع صاحبہ کو پسند کرتا ہے، منگیتر ہے وہ اس کی، اور میں نے وسیع کو بتا دیا تھا کہ اس رشتے کے لیے وہ تب تک مجبور ہے جب تک تم نہیں آ جاتی، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ ان کی تسلی پر بھی اسے تسلی نہیں ہوئی تھی، بلکہ سونی کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اسے یہ خیال آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ او میرے خدا، اسے مٹھیاں بھیج لی۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق بھی ہے؟ توفیق صاحب نے اب غصے سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ بتا تو رہا ہوں، صرف نکاح ہوا ہے، وہ بھی مجبوری میں۔ وہ دونوں تو راضی بھی نہیں ہیں۔ وسیع کی تو منگنی بھی ہو چکی ہے، تم جانتے ہو، صرف میرے کہنے کی دیر ہے۔ وہ تو خود اس نام کے رشتے سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوگا۔ اور سونی، ظاہر سی بات ہے وہ تمہاری منگیتر ہے، وہ یہ جانتی ہے، اور یہ بھی کہ وسیع صاحبہ کو پسند کرتا ہے۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا تھا، اس کے دہج میں بھی کمی واقع ہوئی تھی۔ کیا تم اب بھی سونی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ولی نے چیختی ہوئی نظر ان پر ڈالی۔ اب کیا ہو گیا ہے بابا، اب تو مجھے ہر حال میں سونی سے ہی شادی کرنی ہے۔ آپ وسیع سے کہیں ابھی اور اسی وقت سونی کو طلاق دے۔ مجھے آنے والے 2 ہفتوں کے اندر اندر سونی سے شادی کرنی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برا ہوگا پاپا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ولی کی دھمکی پر انہوں نے پر یقین انداز میں اسے تسلی دی تھی۔ کس کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ اپنے قریب ولی کی آواز سن کر چائے ڈالتا اس کا ہاتھ بری طرح کانپا۔ نتیجتاً گرم گرم چائے شیلف پر گر کے نقش و نگار بنا گئی۔ تایا ابو کے لیے؟ اچھا، وہ اب شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھا وسیع کے لیے بنا رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ تم اس لیے مجھ سے دور بھاگ رہی تھی کہ وسیع سے تمہارا نکاح ہو گیا تھا، لیکن تم کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں اس نکاح کو اہمیت دوں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، تم میری منگیتر ہو، تمہاری شادی بھی مجھ سے ہوگی، اور یہ جو سو کارڈ قسم کا نکاح ہوا تھا، یہ ڈرامہ میں 2-3 دن میں ختم سمجھو۔ سنا تم نے؟ اسے مسلسل سر جھکائے خاموش دیکھ کر اس نے غصے سے اس کا بازو جھکتا تو اس نے ڈبڈبائی نظروں سے ولی کو دیکھا۔ اس کی بھری ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس نے بازو چھوڑ دیا اور باہر نکل گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی آنکھوں سے باہر آ گئی تھی۔ جب سے ولی کو اس کے اور وسیع کے نکاح کا علم ہوا تھا، اس نے بار بار طنز کے تیر برسا کر اس کی روح تک کو لہولہان کر دیا تھا، اور سب کی طرح اسے بھی غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہی غصہ، جلن، اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں وسیع ہو وہ وہاں نہ جائے، کیونکہ جب بھی اس کا اور وسیع کا سامنا ہوتا تو ولی کی آگ اگلتی نظریں اسے رات کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ ہر وقت ان پر نظر رکھتا تھا۔ وہ جانتی تھی ولی اپنی ضد ضرور پوری کرے گا، اور وسیع وہ بھی اسے جان چھڑا کر اپنی خوشی حاصل کرے گا۔ زیاں تو دونوں طرف سے اس کے حصے میں آیا تھا۔ وہ اب وسیع کی جگہ مر کر بھی ولی کو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کی ازلی بزدلی نے اسے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، جس نے اس کے مزاج پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ لان میں آمنہ کے ساتھ فریہ اور وکی بھی موجود تھے۔ وہ اندر جانے کے بجائے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ بھائی، فریہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئے۔ وہ مسکراتا ہوا آمنہ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے فریہ کی گود میں رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ آج مما اور ڈیڈی کی اینیورسری ہے، بس اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ فریہ نے ایک نظر وکی کو دیکھ کر جواب دیا۔ دراصل ابھی ولی فریہ اور سونی کے لیے شاپنگ کر کے آیا۔ یہ بلیک والا سوٹ سونی کے لیے لایا تھا، پر اسے پسند آ گیا ہے، اسی لیے تو میرا سر کھا رہی ہے۔ آمنہ کے کہنے پر وسیع نے چپتی ہوئی نظروں سے اس کالے سوٹ کو دیکھا۔ شام کو ڈنر بھی ولی دے رہا تھا، اور آمنہ کی آواز سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آمنہ نے بغور وسیع کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ جی۔ وہ اب اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ آپ کے سر میں پھر درد شروع ہو گیا؟ پتہ ہے مما، جب آپ حج کرنے کے لیے گئی تھی، بھائی کو اکثر سر درد کی شکایت رہتی تھی، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، بس یہی کہتے رہے سر دبا دو، اور جب سر دباتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے۔ فریہ کے ہنسنے پر وسیع نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک لمس اس کے ماتھے پر جاتا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی انگلیاں کنپٹیوں سے ہٹا لی۔ وکی بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بات ہے وسیع، میں کتنے دن سے محسوس کر رہی ہوں تم کافی خاموش رہنے لگے ہو، گھر بھی لیٹ آتے، اور کوئی پریشانی ہے؟ وہ گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کا وہم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وسیع بھائی، آپ بھی تیار آنا، رات کو ڈنر پر چلنا ہے۔ میں نہیں جا سکوں گا، بہت تھکا ہوا ہوں، سوؤں گا، مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ وسیع، وہ جو مڑ چکا تھا، پلٹ کر آمنہ کو دیکھا۔ تمہارے ڈیڈی تمہیں پوچھ رہے تھے، ان سے مل لینا۔ وہ سر ہلا کر تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کرو، جانتی ہو وہاں سونی بھی ہوگی۔ وسیع بھی جاتا تو ولی کو برا لگتا۔ انہیں کیوں برا لگے گا؟ سونی وسیع بھائی کی بیوی ہے۔ وکی کی بات پر آمنہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں ہے وہ وسیع کی بیوی۔ وسیع کی بیوی وہ بنے گی جو وسیع کی خوشی ہے، اس کی خوشی صاحبہ میں ہے۔
سونی اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہے، آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ سونی وسیع بھائی کی خوشی نہیں؟ وکی کی مسلسل بحث پر آمنہ نے پہلے حیرت اور پھر ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں ماں ہوں اس کی، تم سے بہتر جانتی ہوں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پرہیز کرنا۔ وہ غصیلے انداز میں اسے تنبیہ کرنے کے بعد اندر کی طرف مڑ گئی، جبکہ وکی کے چہرے کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈیڈی آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا؟ توفیق صاحب اسے لاؤنج میں مل گئے تھے۔ ہاں، میں آج وکیل سے ملا تھا، وہ طلاق کے پیپرز تیار کروا رہا تھا، کل پرسوں مل جائیں گے، تم سائن کر دینا، کیونکہ جب سے ولی کو اس نکاح کا علم ہوا ہے وہ پھر سے اگریسو ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جلد از جلد یہ کام ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر دائیں طرف مڑ گئے، جبکہ وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ آپ؟ توفیق صاحب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ یہ سوٹ ولی تمہارے لیے لایا تھا، تم نیچے ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس نے اسے پھٹا کر ان کے ہاتھ سے سوٹ لے لیا۔ رات کو جب ہم ڈنر پر جائیں تو تم یہ سوٹ پہننا، ولی کو اچھا لگے گا۔ وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ان کے ابرو اچکانے پر اس نے نظریں جھکا لی۔ میں یہاں ویسے بھی تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا تھا۔ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے تمہاری اور وسیع کی مرضی کے بغیر زبردستی نکاح کروایا تھا، تب میں بھی مجبور تھا، لیکن آج ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ وہ صرف ولی کی وجہ سے پریشان تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اسے ضرور لگا تھا، لیکن اب وہ بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی جلد از جلد۔ سونی نے اب چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ تمہارے اور وسیع کے لیے بوجھ تھا، اور اس بات کا بوجھ میرے دل پر بھی تھا۔ ولی سے شادی کے بعد تمہیں تمہاری خوشی مل جائے تو میرے بھائی کی روح بھی خوش ہو جائے گی، اور میرے دل پر جو بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا تو سوچ لیا تھا، لیکن اس کے دل کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ وہ ان سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، وہ انہیں بتانا چاہتی تھی یہ رشتہ بوجھ نہیں، اس کی زندگی ہے، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں نے آج وسیع سے بھی بات کر لی ہے، طلاق کے پیپرز بھی تیار ہو رہے ہیں، وسیع ان پر سائن کر دے گا۔ سونی کی دھڑکن مدھم پڑ گئی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، 8 بجنے والے ہیں، اور ہاں یہی سوٹ پہننا۔ وہ جاتے جاتے واپس مڑے تھے اور اسے حکم دے کر سلسلی سی نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر باہر نکل گئے۔ اس نے انہی نظروں سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس سوٹ کو دیکھا، جس کا رنگ اپنی زندگی میں بھی کھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے گرتے آنسو اب قطرہ قطرہ اس کالے سوٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ڈنر پر اپنے ساتھ بدر انکل اور ارم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی، تو وہ لوگ زبردستی اروبا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ شاپنگ مال میں آ گئے تھے۔ پریا اور وکی اس کے آگے تھے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر وہ تھی۔ اس سے پیچھے اروبا اور ولی تھے، جبکہ توفیق صاحب اور آمنہ کار میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے اٹھتے قدم گن رہی تھی۔ مسلسل رونے سے اب اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھی اور چہرہ الگ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ سونی آئس کریم کھاؤ گے؟ اچانک وکی نے مڑ کر اسے مخاطب کیا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کھا لو یار، تمہیں تو یہاں کی آئس کریم بہت پسند ہے۔ چلو وکی، ہم لے کر آتے ہیں۔ پریا کے کہنے پر وکی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا، جہاں اروبا اور ولی گلاس ڈور کے سامنے کھڑے پتہ نہیں کیا تبصرے کر رہے تھے۔ ان سے بھی پوچھ لو۔ پری کے کہنے پر وہ دونوں ان کی طرف مڑ گئے، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس آئس کریم پارلر کو دیکھا۔ پہلی بار وسیع نے ان تینوں کو یہاں سے آئس کریم کھلائی تھی۔ وہ ان گزرے پل میں کھونے لگی تھی، لیکن وسیع کا تلخ انداز یاد آتے اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ پہلے ولی کے طنز اور اب وسیع کی بیگانگی، جو بھی آتا تھا اس پر ہی چڑھ دوڑتا تھا۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ولی کی آواز پر اس نے تیزی سے نظریں جھکا لیں۔ اب وہ تیزی سے پلکیں جھپک جھپک کر اندر آنسو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس طرح رو کر کس کا سوگ منا رہی ہو؟ وسیع کے نہ آنے کا دکھ ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ دانت پیس کر بولا تو اس نے بمشکل سر اٹھا کر خود کو جواب دینے کے لیے تیار کیا۔ میرے سر میں درد ہے، وہ بے چارگی سے بولی۔ تب ہی وکی اور پریا ان کے قریب پہنچے تھے۔ کیا ہوا؟ وکی نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد ولی کو دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ پریا بھی اب پریشانی سے اس کا سخت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ تب تک اروبا بھی ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ہم ذرا سامنے والی بوتیک میں جا رہے ہیں، آپ چلیں گے؟ پریا سونی کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اروبا سے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، جس نے سر نفی میں ہلا کر منع کر دیا تھا۔ وہ سونی کا ہاتھ تھام کر بوتیک کی طرف بڑھنے لگی۔ وکی بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ تم سونی کو ڈانٹ کیوں رہے تھے؟ ولی نے سپاٹ نظر اروبا پر ڈالی۔ ڈانٹ نہیں رہا تھا، اس کے سوگ کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھ کر یہی گمان ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں اسے کتنا بڑا غم ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے بھاگتی ہے جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا۔ اس کا ایسا رویہ میرے غصے کو بڑھا دیتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ پاپا پر بھی غصہ آنے لگتا ہے، جنہوں نے اتنا غلط فیصلہ کیا۔ تو کیا کرتے؟ اس وقت حالات ہی ایسے تھے۔
अरूबा की बात पर वो नाराजगी से इसकी तरफ मुड़ा। ये कोई इस मसले का आखिरी हल तो नहीं था, वो कुछ और हल भी सोच सकते थे। मैं जब इन दोनों को साथ सोचता हूँ और ऊपर से सोनी का ऐसा तकलीफ दे रवैया, मेरा दिल चाहता है खुद को या फिर सोनी को ही शूट कर दूं। उसकी चढ़ी हुई तेवरियों और आंखों की लाली को अरूपा ने बगौर देखकर अफसोस भरे अंदाज में सर को जुम्बश दी। मैं समझी थी तुम बदल गए हो, बहुत धीरे से बुड़बुड़ाई। तुम्हारी इस कशमकश का हाल यही है कि तुम सोनी का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या? वली ने गुस्से से उसे देखा, जबकि अरूबा उसके गुस्से से जरा भी मुतासर नहीं हुई थी। ठीक कह रही हो, तुम भी एक आम से आदमी हो। तुम कभी भी भूल नहीं सकोगे कि सोनी का निकाह वसी से हुआ था, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे नहीं लगता तुम अपने दिमाग में इतनी वसत पैदा कर सको। सब भूल जाओ, इसलिए बेहतर यही होगा तुम सोनी से शादी ना करो और उसे वसी के लिए छोड़ दूं। जलन के एहसास में उसका चेहरा स्याह कर डाला था। मैंने ये तो नहीं कहा, और ना ही वसी ने किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सोनी की तकलीफ को और मत बढ़ाओ। उसने पहले भी बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, और तुम हर वक्त शक करके उसे ताने दे देकर उस पर जिंदगी का दायरा मजीद तंग करते जा रहे हो। तुम उसके साथ साथ अपनी जिंदगी भी जहन्नम बना लोगे। अब की बार वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से सामने देखने लगा। तुम्हें कोई सूट पसंद आया? प्रिया के पूछने पर सोनी ने सर नफी में हिलाया। अच्छा, यहाँ देखो, मैं आगे देखती हूँ। प्रिया के कहने पर वो सर हिलाकर दाएं तरफ बढ़ने लगी। तभी अपना नाम पुकारे जाने पर वो हैरत से पलटी। अपने पीछे खड़ी साहिबा को देखकर एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। बड़ी दिक्कत से वो हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने में कामयाब हुई थी। यहाँ क्या कर रही हो? क्या वसी के साथ आई हो? सोनी का उसका लहजा बेहद अजीब लगा था। विक्की भाई और फरी के साथ आई हूँ, वो घबराकर जल्दी जल्दी बोली। आपका क्या हाल है? पहले तो ठीक था, लेकिन जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, लगता है बुरा वक्त शुरू हो गया है। उसके बेहद तुंद लहजे पर वो घबरा कर देखने लगी। ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हो? इतनी भोली तो नहीं हो कि समझ न सको कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारी वजह से मेरे और वसी के दरमियान कितनी दूरियां आ गई हैं। तुम खुद को समझती क्या हो? वसी की बीवी? तुम्हारी औकात है उसकी बीवी बनने की? वो तुम्हें उस रिश्ते को बोझ मानता था, लेकिन तुम खुद को उसकी बीवी समझते हुए पता नहीं उसे क्या क्या यादाएं दिखाती रही हो। काफी ट्रेंड लगती हो, मर्दों को रिझाने के तरीके तुम्हें आते हैं। जरा मुझे भी कुछ सिखा दो, शायद मैं भी वसी को अपनी तरफ मुतवज्जह करने में कामयाब हो जाऊं। उसका लहजा इतना हद तक आमीज था कि सोनी के दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। तभी इसने विक्की और प्रिया को अपनी तरफ आते देखा। वो वहां से हट जाना चाहती थी। कहाँ जा रही है? रुको! लेकिन साहिबा ने दरिश्ती से उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। जिसके इंतजार में ये रिश्ता जोड़ा था, वो भी अब आ गया है, तो उसी की जान क्यों नहीं छोड़ती? क्यों नहीं उसे कहती कि तुम्हें छोड़ दे, या तुम्हारी नीयत खराब हो गई? प्लीज आप खामोश हो जाएं। वो बेसाख्ता अपने कानों पर हाथ रखकर चीखती थी, जबकि साहिबा के पीछे खड़ी विक्की और फरिया ने बेहद हैरान होकर उसकी घटिया बातें सुनी थी। विक्की एकदम गुस्से से उसके सामने आया। क्या बकवास कर रही हैं आप? विक्की ने गुस्से से साहिबा के तने हुए चेहरे को देखा। उसका लहजा बेहद सख्त था, जबकि फरिया साहिबा का यह रूप देखकर अब तक साकित थी। सिर्फ सच कहा है, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि इस जैसी लड़कियों को कहीं डूब मरना चाहिए। आप अपनी जबान को लगाम दे, वरना। विक्की ने गुस्से से उंगली उठाकर उसे तंबीह की, तो वो एक पल के लिए हैरान हुई और फिर इस्तेज़ाई अंदाज में हंस पड़ी। भाई, तुम्हें तो दाद देनी चाहिए सोनी। एक घर में तीन निशाने, कहीं इसके साथ भी तो तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा? यूं बलटी विक्की तैश में इसकी तरफ बढ़ा, जैसे अभी उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेगा। सोनी ने बेख्तियार उसका बाजू थामा। चले विक्की भाई, चले यहाँ से। वो जबरदस्ती विक्की का हाथ थामकर उसे खींचने लगी, और हैरान खड़ी प्रिया भी जैसे होश में आई थी। मेरा ख्याल है आप अपनी गंदगी से भरे दिमाग का इलाज करवाएं। और दूसरी बात, आप हमारी भाभी कहलाना दूर की बात, इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। गैर भरी नजर साहिबा पर डालकर तेज तेज कदम उठाती उनके पीछे आई थी। विक्की ने बड़े गुस्से से कार स्टार्ट की थी, जबकि प्रिया वली से बात कर रही थी। करवटें बदलने के बावजूद जब जब बंद आंखों में नींद नहीं उतरी, तो वो नीचे लाउंज में आ गया। टीवी ऑन करके अब वो बटन पर बटन दबा रहा था। कुछ देर बाद उसने रिमोट साइड पर रख दिया। उसकी नजरें अब भी स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। तभी दरवाजा खुलने पर उसने मुड़कर देखा। तने हुए चेहरे के साथ विक्की अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे गुस्सैला अंदाज लिए प्रिया, और उसके पीछे बेतहाशा सुर्ख चेहरा लिए सोनी दाखिल हुई थी। वो बेसाख्ता खड़ा हुआ था। क्या हुआ तुम लोगों को? ये आप अपनी मंगेतर से पूछें। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे वसी का भी लिहाज नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? वसी ने गुस्से से अपना सवाल दोहराया। बेतहाशा बदतमीज औरत है वो। इतने घटिया और गंदे इल्जाम लगाए हैं उसने सोनी पर, बल्कि जितनी बेइज्जती वो सोनी की कर सकती थी उसने की है। पहले वो आपको और वली भाई को लेकर
سونی پر الزام لگاتی تھی۔ اس نے مجھے بھی سونی کے ساتھ انوالو کر دیا۔ اس کے الفاظ یاد آتے ہی اس کا دماغ ایک بار پھر گھومنے لگا۔ وسیع کے ہونٹ بھیج گئے۔ اس نے ایک نظر سونی پر ڈالی جو اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں باہر نکلا۔ بھائی پریا گھبرا کر اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی پر وکی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ جانے دو، اس عورت کا دماغ ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں جبکہ پریا اب پریشانی سے بری طرح روتی ہوئی سونی کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہوں، جلدی باہر آؤ۔ وسیع فون بند کر کے گیٹ کے باہر ٹہلنے لگا تھا۔ گیٹ کھولنے پر وہ رک گیا تھا۔ تمہیں میری یاد کیسے آئی تھی؟ صاحبہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ بند کرو اپنی بکواس۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ کیا کہا ہے تم نے سونی سے؟ میں منگیتر ہوں تمہاری؟ بھاڑ میں گئی تم اور یہ منگنی۔ صاحبہ کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے وسیع کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تمہاری پست اور گھٹیا ذہنیت سے تو میں کتنے عرصے پہلے سے آگاہ ہو گیا تھا، لیکن اپنی گندی سوچ کا مظاہرہ تم اس معصوم پر اور میرے بھائی پر کرو گی، یہ امید نہیں تھی مجھے۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے؟ اب کے صاحبہ سب کچھ بھول کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ ہاں ہو رہی ہے تکلیف، بیوی ہے وہ میری۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ بس یہی سننا چاہتی تھی میں۔ اب کی بار اس نے گہرا سانس لے کر وسیع پر نظریں ٹکا دی۔ آج مان ہی گئی ہو تم اپنے اور اس کے رشتے کو، اور میری سوچ کو تم شک کہہ کر جھٹلاتے رہے۔ تمہیں تو خود اندازہ نہیں تھا کہ تم اسے سوچنے لگے ہو۔ مجھے تو تبھی پتہ چل گیا تھا جب تم نے مجھ سے ملنا بند کر دیا، فون پر بات کرنا بند کر دیا۔ اس دن میں نے تمہیں بتایا سبحان مجھے پسند کرتا ہے تو تمہیں ذرا برا نہیں لگا۔ اگر تمہیں مجھ میں انٹرسٹ ہوتا تو تمہیں برا لگتا کیونکہ میں تمہاری ہوں، لیکن نہیں۔ اور جب میں نے سونی کا نام ولی کے ساتھ لیا تو تمہیں کتنا برا لگا۔ تم سونی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کیوں؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ تم نہ صرف اسے اپنی بیوی مان چکے ہو بلکہ اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ صاحبہ کی اونچی آواز میں غصہ ہی غصہ تھا جبکہ وسیع سختی سے دانت پر دانت جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، مجھے تو اس پر اتنا غصہ تھا، شکر کرو صرف باتیں کی ہیں، ورنہ۔ وسیع کے بدلتے تاثرات پر وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ بہرحال میں تم سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، میری خوش قسمتی ہوگی۔ وسیع کے تلخ انداز پر صرف ایک پل کے لیے اس کی حیران آنکھیں نم ہوئی تھی، اگلے ہی پل ان میں پھر غصہ جھلکنے لگا۔ اب تو اس رشتے میں کوئی گنجائش نہیں بچی، کل تمہارے گھر تمہاری انگوٹھی پہنچ جائے گی۔ وسیع کو بالکل افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا رات کے 12 بج رہے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے رک کر سونی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اب تک سوئی نہیں ہوگی۔ اس کے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھے لیکن دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن سے جس بات کو وہ جھٹلا رہا تھا آج اس نے بڑے آرام سے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ آمنہ کی پریشان نظریں تب سے اپنے سامنے بیٹھی صاحبہ کی ماں پر جمی تھی جو پچھلے 15 منٹ سے ان کی بے عزتی کرنے میں مصروف تھی۔ سامنے ٹیبل پر رکھے سامان کو دیکھ کر ان کا دل بے حد برا ہو رہا تھا۔ بس کریں، توفیق نے غصے سے انہیں ٹوک دیا۔ آپ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں جیسے ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہو۔ آپ کی بیٹی بہت اچھی یہ بات جانتی تھی کہ وسیع کا نکاح ہوا ہے اور وہ یہ نکاح کی حقیقت رہنے دے۔ انہوں نے بڑی بدتمیزی سے توفیق صاحب کی بات کاٹی۔ اسے تو یہی پتہ تھا کہ یہ نکاح صرف ایک معاہدہ ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وسیع اپنی بیوی میں انٹرسٹڈ ہے۔ توفیق صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہماری بیٹی ہم پر اتنی بھاری نہیں کہ کسی شادی شدہ مرد سے اس کی شادی کر دیں۔ اسے کوئی کمی نہیں، 1 مہینے کے اندر میں آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کر کے دکھاؤں گی۔ وہ چیلنج کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو آمنہ نے بے ساختہ کب سے خاموش بیٹھے وسیع کو پکارا۔ بیٹا تم کچھ بولو، انہیں بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ کچھ بھی کہنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ہوا جو آپ کی بیٹی نے خود ہی رشتہ ختم کر دیا، اور وہ ایسا نہ کرتی تو میں کر دیتا۔ آمنہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ جس طرح فوں فاں کرتی آئی تھی اسی طرح پلٹ بھی گئی۔ آمنہ اب رو رہی تھی جبکہ توفیق صاحب کی نظروں سے باہر نکلتے وسیع کا آخر تک پیچھا کیا۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ صاحبہ کی ممی نے منگنی توڑ دی تو یقین کرو پریشانی کے مارے میں ساری رات سو نہیں سکی۔ میں نے وسیع سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ادھر مما بار بار فون کر رہی تھی۔ میں نے ایاز سے کہہ دیا صبح ہی صبح مجھے لاہور چھوڑ کر آئیں۔ علیزہ جب سے آئی تھی وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی جبکہ اس کی باتیں سنتے وکی اور پریا بالکل خاموش تھے۔ صاحبہ نے کیوں کیا ایسا؟ اچھا ہی ہوا آپی بھائی کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ وہ کسی طرح بھی بھائی کی قابل نہیں تھی۔ وکی کے تلخ لہجے پر علیزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پر وکی وسیع کو تو دکھ ہوا ہوگا۔
انہیں بالکل دکھ نہیں ہوا، لیکن اب جو ہونے والا ہے اس کا انہیں دکھ ضرور ہوگا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ علیزہ نے گھبرا کر باری باری دونوں کی شکل دیکھی۔ آپ جانتی ہیں ڈیڈی وسیع بھائی اور سونی کی طلاق کرانے والے ہیں۔ پریا کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ ہاں یہ تو سب جانتے ہیں، اب پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ آپ ہی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب کہ وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سمجھاتا توفیق صاحب کے ساتھ آمنہ اور ولی اندر داخل ہوئے تھے۔ وکی جاؤ وسیع کو بلا کر لاؤ۔ وکی نے ایک ناراض نظر ان پر ڈالی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈیڈی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ توفیق صاحب نے گہرا سانس لے کر ہاتھ میں پکڑے کاغذ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیے۔ ان پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ان کاغذوں کو دیکھے اور پکڑے بغیر ان سے سوال کیا۔ طلاق کے پیپرز۔ تو توفیق صاحب کے غصے سے اس کے انجان رویے کو دیکھا۔ کیونکہ ولی آ چکا ہے اور اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ وسیع نے انہی انجان نظروں سے ولی کو دیکھ کر دوبارہ توفیق صاحب کو دیکھا۔ ولی کی شادی سے میری طلاق کا کیا تعلق ہے؟ اب کی بات توفیق صاحب کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بند کرو وسیع یہ ڈرامہ۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں، تم سب جانتے ہو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس نکاح کی اور کوئی حیثیت نہیں، سونی ولی کی ہی منگیتر رہے گی۔ اب کی بار وسیع کے چہرے کا اطمینان رخصت ہو گیا اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی کہ آپ نے نکاح کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ جب آپ نے کہا کر لو تو کر لیا، جب آپ نے کہا ختم کر دو تو میں ختم کر دوں۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ آپ کے نزدیک اس نکاح کی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے ہے۔ ولی ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ ضرور ایسی ہی کوئی حرکت کرے گا، صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن تم جو بھی کر لو، سونی میری منگیتر ہے۔ تمہاری منگیتر تھی لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ وسیع نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ولی جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، لیکن توفیق صاحب نے اس کا بازو کھینچ کر روکا۔ دیکھو وسیع، ساری حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا تھا، اور تب تم بھی تو کسی صورت میں سونی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج کیوں ایسا کر رہے؟ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا یہ بھی مجھے آپ کو بتانا پڑے گا؟ ڈیڈی وہ میرے نکاح میں اور میں اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ میں تھما دوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا منگیتر تھی۔ آپ نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ بھڑکا ہوا تھا۔ پاپا اس سے کہیں اپنا منہ بند کرے، یہ میری منگیتر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ولی ایک بار پھر پیش میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہاری منگیتر کی نہیں، اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا بیوی کی رٹ لگا رکھی ہے تمہیں؟ توفیق صاحب اب اس کے قریب چلے آئے اور اپنی سلگتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ پھر وہ بے بسی سے ساکت بیٹھی آمنہ کی طرف مڑے۔ دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کی حرکتیں؟ اس میں لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ باپ کے سامنے کھڑا ہے، اپنی بہنوں کے سامنے کیسی گفتگو کر رہا ہے۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں ڈیڈی۔ ولی غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان تھام لیا۔ وسیع نے ایک زوردار دھکا اسے دیا تو ولی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ توفیق صاحب نے ایک غصیلی نظر وسیع پر ڈال کر ولی کو ہٹایا۔ ولی تم تو ہوش کرو، یہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ پاگل نہیں ہوا، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ وسیع استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ اگر اپنی بیوی کے لیے محبت کا اقرار کرنا نیت کی خرابی ہے تو یہی صحیح۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تو آمنہ ایک دم ہوش میں آ گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں سونی کو تمہارے ساتھ بالکل نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے وہ پسند نہیں۔ لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وسیع حیرت سی حیرت تھی۔ میں آخری بات تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر سائن کرو ورنہ میں تمہاری ماں۔ ایک منٹ ڈیڈی، اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ اس بار یہ غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ اب کی بار آپ کچھ بھی کر لیں میں سونی کا طلاق نہیں دوں گا۔ اس کا ٹھوس لہجہ ہر لحاظ سے عاری تھا، حتیٰ کہ توفیق صاحب چپ کے چپ رہ گئے کہ تم دونوں پاگلوں کی طرح لڑے ہو۔ کسی نے سونی سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ علیزہ کی اونچی آواز پر ہر کسی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں بلائیں سونی کو، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کے سر پر جو محبت کا بوجھ ہے وہ بھی اتر جائے گا جب وہ خود اپنے منہ سے طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ ولی کے مضبوط لہجے پر وسیع نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ولی کا اتنا یقین اس کے یقین کو ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ میں لاتی ہوں اس فساد کی جڑ کو۔ آمنہ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے باہر نکلی۔ دروازہ دھماکے سے کھلا تو سونی جو پریشانی سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی اچھل کر مڑی۔ آمنہ جارحانہ تیور لیے دروازے کے درمیان کھڑی تھی۔ پیچھے چلو میرے ساتھ۔ سونی نے پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ اتنا بھولا بننے کی ضرورت نہیں، کم از کم میں تمہاری بھولی صورت سے دھوکے میں آنے والی نہیں۔ پہلے تمہاری ماں نے تمہاری خالہ کو گھسا کر میری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی اور اب تم میرے گھر کو ٹکڑوں میں بانٹنے آ گئی ہو۔ ان کے الزام پر وہ ساکت رہ گئی تھی، پر کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم ولی کی منگیتر ہو یا بیوی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میرے بیٹے سے اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ اور سنو، نیچے جا کر اگر تمہیں وسیع سے طلاق کا مطالبہ نہ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جیسی منحوس لڑکی کو میں کبھی اپنے بیٹے کی زندگی میں
बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका लहजा आग उगल रहा था, जबकि वो मुजस्मे की तरह साकित खड़ी उन्हें सुन रही थी। वो बाहर निकल गई तो विक्की अंदर दाखिल हुआ। उसने एक शर्मिंदा सी नज़र उसके साकित वजूद पर डाली और उसका हाथ थामकर उसे बाहर ले आया। अभी वो मुश्किल सीढ़ियां उतरे थे। लो, अब फैसला हो जाएगा। अंदर दाखिल होते ही तौफीक साहब ने वसी को देखा था। तुम किसके साथ रहना चाहती हो सोनी? वली ने उसके करीब जाकर सवाल किया तो वसी ने नजरें जमीन पर गाड़ दी। उसका जवाब नहीं जानता था। बोलो बेटा, तौफीक साहब की आवाज पर उसने दोबारा सर उठाकर सोनी को देखा, जिसका सर झुका था और लब सख्ती से बंद थे। मैंने कहा ना डैडी, मुझे उसकी हाँ या ना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तलाक मांगेगी भी तो मैं नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात है तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम जैसी नाफरमान औलाद को मैं अपनी जायदाद में से एक पूरी कोड़ी नहीं दूंगा। आपकी बार आमना ने गुस्से से तौफीक साहब को देखा। मुझे आपकी दौलत की जरूरत भी नहीं। मैं यहाँ से जाऊंगा जरूर, लेकिन अपनी बीवी को लेकर चलूंगा। चलो सोनी। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था। सोनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये जाएगी। वसी ने कुछ यकीन अंदाज में उसके झुके सर को देखा। सोनी बताओ इसे। तौफीक साहब ने अब इसे बाजू के घेरे में ले लिया था, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। वसी उसे अपनी बीवी मानता था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। एक पल के लिए उसने सब कुछ भूलकर वसी को देखा। वो मुंतजिर नजरों से देख रहा था। बोलो सोनी। तौफीक साहब के हाथ का दबाव उसके कंधे पर बढ़ा तो उसने चौंक कर उनका चेहरा देखा। उनकी खुली आंखों में उसके लिए तनबीह थी। उसने दूसरी नजर आमना पर डाली, जिसके माथे के बल वो आसानी से गिन सकती थी। चलो। वसी ने एक बार फिर उसका हाथ खींचा तो उसने जोर से अपना हाथ खींचा था। वसी ने बेयकीन नजरों से उसे देखा, जिसका चेहरा झुका हुआ था। अब पता चल गया उसका फैसला क्या है, वो क्या चाहती है। वली इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसके सामने आया था। वो मेरी मंगेतर है और मेरे साथ रहना चाहती है। वसी अब भी बेएतबारी से उसे देख रहा था। अब तलाक दोगे या नहीं? तौफीक साहब के सवाल पर उसने नजरें सोनी पर से हटा ली। वसी जाने से पहले अपना फैसला सुना कर जाओ। वो रुक गया और पलट कर उन्हें देखा। फैसला तो हो गया डैडी। मुझे आप पर अफसोस नहीं हो रहा। आपने पहले कभी मेरी खुशी को अहमियत दी है जो आप देते? मुझे तो मम्मा पर हैरत हो रही है। पहली बार जिंदगी में मैंने अपनी खुशी को पाना चाहा और मम्मा ने भी अपनी नफरत को आगे रखा। उन्होंने नहीं देखा कि उनके बेटे की खुशी के उसके शिकायती अंदाज पर आमना के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। और जिसकी खातिर मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, वही मुझे छोड़ना चाहती है, तो किसी से क्या शिकायत? सोनी ने तड़प कर सर उठाया, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गया था। उसे वसी का इंतजार करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज इसका इंतजार उसे काफी भारी लग रहा था। वो शाम 5 बजे तक घर से निकला हुआ था और अब रात के 2 बज रहे थे। न इसने कोई राब्ता किया था, न ही वो किसी का फोन रिसीव कर रहा था। मुसलसल 1 घंटे से एक ही जाविये में खड़े रहने से टांगें अकड़ कर रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस तकलीफ के लिए नहीं जो वो अपने वजूद में महसूस कर रही थी, बल्कि उस एहसास के लिए जो उसे डरा रहा था। कहीं वसी की इतनी लंबी गैर हाजिरी का मतलब ये तो नहीं कि वो वाकई घर छोड़कर जा चुका है। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज उभरी। वो तेजी से दरवाजे की ओर में हो गई। वो वसी था जो अपने कमरे में दाखिल हो रहा था। वो सुकून का सांस लेती हुई अंदर आ गई। वो खुद में हिम्मत पैदा करती हुई बड़ी एहतियात से चलती हुई वसी के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने शहादत की उंगली से हल्का सा दरवाजा बजाया। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुला था, लेकिन उसे देखकर वसी ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। एक पल के लिए वह हक्का बक्का रह गई। अगले पल उसने दस्तक के साथ भराई हुई आवाज में उसे पुकारा भी था। प्लीज वसी। वो अब बुरी तरह रो पड़ी थी। दरवाजा एक झटके से खुला और उसने जारहाना अंदाज में उसका बाजू थाम कर उसे अंदर घसीट लिया था। क्या देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ या तुम्हारी जुदाई के डर से खुदकशी की तैयारी कर रहा हूँ? उसका अंदाज अब भी जारहाना था। वसी ने वो अब भी जुमला पूरा नहीं कर पाई थी। अगर तुम ये बताने आई हो कि तुम मुझसे उस रिश्ते से निजात चाहती हो, तो मैं जान चुका हूँ। मजीद बताने की जरूरत नहीं है। और यूं बार बार मुझे अपनी शक्ल दिखाकर अजियत देना बंद करो। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। वसी ने इसके कंधों से हाथ हटा लिया। वो बेजान होते वजूद के साथ उसके कदमों में बैठती चली गई। प्लीज वसी, ऐसा मत कीजिए। उसने अब हाथ जोड़ दिए। ये क्या कर रही है? उठो जमीन से। नहीं, पहले आप कहें। आप ऐसा नहीं करेंगे। उसने अब मजबूती से उसकी टांग को थाम लिया था। उसने झुककर उसे खड़ा किया। तुम क्या चाहती हो मुझसे? वसी ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। मुझे तलाक मत दे। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वसी अब बगौर उसका चेहरा देख रहा था। उसने जोर से सर हिलाया। तो फिर चलो मेरे साथ। वहां कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। वो बेबसी से वसी का चेहरा देखने लगी। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो फिर यहाँ जाओ। यहाँ से क्या कर रही हो? वो एक बार फिर तैश में आ गया और उसका हाथ थामकर उसे बाहर की तरफ धकेला, लेकिन वो बाहर निकलने के बजाय उसके सीने से आ लगी। मुझे आप बहुत अजीज हैं वसी।
میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں مجبور ہوں۔ تائی امی اور تائی ابو دونوں مجھے آپ کی بیوی نہیں مانتے۔ میں احسان فراموش نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی بد دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، کم از کم آپ ہی مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ وسیع اسی طرح کھڑا تھا۔ اس نے نہ تو اسے بازو کے گھیرے میں لیا تھا اور نہ ہی خود سے الگ کیا تھا۔ تو مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وسیع کے سوال پر اس کا سر تیزی سے اس بات میں ہلا۔ کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وسیع کے انداز اسے بہت عجیب لگے تھے۔ شوہر مانتی ہو مجھے؟ سونی نے اب بھی اس بات میں سر ہلایا، لیکن اب کی بار وہ کچھ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ تم بیوی ہو میری، تم پر حق ہے میرا، اور میں اسی حق کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پل کے لیے وہ سمجھ ہی نہیں سکی، لیکن سمجھ میں آتے ہی ایک سنسنی سے اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر جھکا گئی۔ ابھی جو تم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ واقعی سچا ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر تمہارا جواب نہ ہے تو دروازہ کھلا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم اس دروازے سے نہیں میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ میں تم کو خود پر حرام کر لوں گا، لیکن اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو پھر کوئی تمہیں میری زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ پھر وہی ہوگا جو تم کہو گی۔ اس کا چہرہ بری طرح دہک اٹھا تھا، اور اگر وہ ہاں کرتی ہے تو اس نے بے ساختہ اپنا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور بڑی بے بسی سے وسیع کو دیکھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو فیصلے کے لیے تیار کیا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا شرعی اور قانونی شوہر ہے۔ دل نے اسے تسلی دی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی میں رکھ دیا، اور اگلے ہی پل اس کا سرد ہاتھ اس گرم ہاتھ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ اسے بیڈ تک لے آیا اور اس کے قریب بیٹھنے پر اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ لیکن یہ کیا؟ اسے لگا اس کے ہاتھوں نے انگاروں کو چھو لیا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وسیع نے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ سوری، میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن میں کیا کروں سونی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بھاری آواز پر وہ زور سے رونے لگی، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس کا یقین نہیں ٹوٹا تھا جو اسے وسیع پر تھا۔ اب کی بار اس نے اپنے سخت پڑتے ہاتھوں کو حرکت دے کر دونوں ہاتھوں میں وسیع کا چہرہ تھام لیا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ۔ وہ اب دروازے کے قریب آ گیا تھا، لیکن اس کا دل تھا کہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے دوبارہ وسیع کو دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ ہاں، لیکن اگر میں مر گیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سونی نے دہل کر اسے دیکھا۔ اس کا دل رک سا گیا۔ وسیع، کیوں آج آپ میری جان لینے پر تلے ہیں؟ اس نے ناراضی سے دیکھتے ہوئے وہ رونے لگی تو اس دوران پہلی بار وسیع کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یار، مذاق کر رہا تھا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تب تک مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے ابھی تمہارے ساتھ جینا ہے۔ وہ اب نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اپنے پیارے پیارے بچوں کو دیکھنا ہے، ان سے کھیلنا ہے، ان کے ساتھ مل کر تمہیں تنگ کرنا ہے۔ وسیع نے تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ چیخ کر باہر نکل گئی۔ مندی مندی نظروں سے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ تیزی سے منہ دھو کر نیچے اتری۔ آخری سیڑھی پر اس کی نظر توفیق صاحب پر پڑی۔ انہوں نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور پھر جھنجھلا کر ریسیور کان سے ہٹایا۔ فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ رات کو 1:30 کے قریب میں اپنے کمرے میں گیا تھا، تب تک تو وہ نہیں آیا تھا، اور صبح بھی میرے اٹھنے سے پہلے وہ غائب ہو چکا ہے۔ گھر آیا بھی تھا یا نہیں؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے دائیں طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کو بتایا تو ہے، رات کو 2 بجے آیا تھا، آمنہ کی پریشان آواز سنائی دی۔ تو پھر اتنی صبح کیوں نکل گیا؟ میں جتنا چاہتا ہوں یہ معاملہ جلد سے ختم ہو جائے، اتنا ہی وسیع اسے طول دے رہا ہے۔ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ توفیق صاحب آپ غصے سے بولے۔ بتا تو چکا ہے وہ، لیکن وہ جو چاہتا ہے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اسے اپنی زبان میں سمجھا لیں پاپا کہ آرام سے سونی کو طلاق دے دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی بار سونی کو ولی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ پاپا، اسی مسئلے پر آپ بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، پہلے آپ وسیع کا پتہ لگوائیں، وہ خیریت سے ہے؟ علیزہ نے پریشانی سے بات کی شکل دی تھی۔ کہاں ڈھونڈوں اسے؟ وکی صبح کا نکلا ہوا ہے، سبحان سے دوستی وہ ختم کر چکا ہے، باقی کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ موبائل وہ اٹھا نہیں رہا، کیا کروں میں؟ وہ واقعی وسیع کے لیے پریشان تھی، اس لیے انہوں نے وسیع کے ساتھ ولی کو بھی کچھ بتایا تھا، جس نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ آئی۔ دوپہر سے رات بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تاکہ دستک دینے کے بعد وکی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہاری بھائی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تو وکی تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ تبھی موبائل کی ضد پر اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں موبائل اٹھایا۔ بھائی کا نمبر ہے، اس نے سرعت سے موبائل کان سے لگایا۔ میرے بھائی ہیں ہسپتال میں؟ وکی نے بے ساختہ سونی کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جی میں بس پہنچ رہا ہوں۔ کیا ہوا وکی؟ اس کی آواز میں ہزار اندیشے بول رہے تھے۔ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے،
وہ وہیں ساکت رہ گئی جبکہ وکی باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ کر اس کے پیچھے لپکی۔ وکی اب علیزہ اور فریا کو بتا رہا تھا، وکی بھائی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ سونی پہلے مجھے تو دیکھ آنے دو۔ نہیں، مجھے وسیع کے پاس جانا ہے، وہ اب ضدی انداز میں بولتی ہوئی رو پڑی۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ اور فریا دونوں اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ ڈاکٹر فاروق، میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا، وہ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی سیریس بات تو نہیں؟ وکی نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں خیر، گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں، لیکن چوٹیں تو آئی ہیں۔ ایکچولی میں وسیع کو جانتا ہوں، کالج میں ہم کلاس فیلو تھے۔ جب وسیع کو یہاں لایا گیا تو وہ بے ہوش تھا۔ وسیع پر نظر پڑتے ہی ان تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے چہرے اور جسم پر جا بجا چوٹوں کے نشان تھے۔ اپنے بازو پر ٹھنڈا لمس محسوس کر کے اس نے وہ مشکل آنکھیں کھولی۔ بھائی، اس کی آنکھیں کھولنے پر فریا نے جھک کر اسے آواز دی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ بہت ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ ڈاکٹر فاروق نے فون کیا تھا۔ وکی کی بھرائی ہوئی آواز پر وسیع نے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کچھ نہیں کریں گے؟ سونی کی بھاری آواز پر وسیع نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ میں نے شوقیہ نہیں کیا، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو بخار تھا تو آپ کو باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں غصہ کر کے تم میری بیوی ہونے کا ثبوت دے رہی ہو؟ وہ ان کی خاطر بول تو رہا تھا، لیکن تکلیف کا احساس اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ نے میرے بارے میں سوچا میرا کیا ہوتا؟ کون ہے میرا آپ کے سوا؟ ساری دنیا میں صرف ایک آپ ہیں جسے میں اپنا کہہ سکتی ہوں۔ وکی کی سرسری نظر دروازے کی طرف اٹھی اور ٹھہر سی گئی جہاں توفیق صاحب، آمنہ، علیزہ اور ولی کھڑے تھے۔ اس نے سونی کو دیکھا جیسے ان کی آمد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں سب کو بتا دوں گی کہ میں صرف آپ کی بیوی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آپ چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، میں چلوں گی جہاں آپ کہیں گے، میں ہر ایک کی نفرت سہ لوں گی۔ وسیع نے بڑی بے بسی سے اسے روتے دیکھا اور بڑی مشکل سے اپنے دودھ والے بازو کو حرکت دے کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سونی، یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا بس۔ اب تم دونوں رونا بند کرو۔ اب اس نے فریا کو دیکھا۔ وکی، ان دونوں کو گھر لے جاؤ۔ وکی نے اب نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ توفیق اور آمنہ اندر آ چکے تھے۔ سونی کے آنکھ پر مڑ کر دیکھا اور اگلے ہی پل دھک سے رہ گئی۔ توفیق صاحب اور آمنہ کے حیران چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کے ساکت وجود پر پڑی تو اس نے مڑ کر وسیع کو دیکھا۔ وہ بھی ان سب کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ سونی کے مڑنے پر اس نے واضح طور پر اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھا تھا۔ وکی، سونی کو لے جاؤ۔ وسیع نے زور سے اپنی بات دہرائی تھی اور اب کی بار وہ خود سر جھکائے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس نے دور سے ولی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ خاموشی سے بینچ کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ خاموش رہا تو اسے خود ہی بولنا پڑا۔ میں یہاں وسیع کو دیکھنے آئی تھی، لیکن وہ سو رہا تھا۔ چوٹیں تو اسے کافی آئی ہیں، لیکن ڈاکٹر بتا رہے تھے اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ میں گھر جا رہی تھی، تم پر نظر پڑتے ہی ادھر آ گئی۔ وزٹنگ آورز تو ختم ہو گئے ہیں، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اروبا کو لگا شاید اس نے سنا ہی نہیں جو وہ کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ اب بھی خاموش تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اب کی بار اس نے گردن گھما کر اروبا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن اروبا کو بری طرح محسوس ہوا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، لیکن پھر بھی اروبا نے سن لیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ وسیع کو چاہتی ہے، اور میں سمجھتا رہا۔ اب ولی نے ڈنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ جب میں پاپا نے ان کی ساری حقیقت بتا دی تھی تو پھر کیوں کی ان دونوں نے محبت؟ اروبا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ محبت کوئی زبردستی کرنے والی چیز نہیں ولی، یہ خود بخود ہو جاتی ہے، اور جس رشتے میں وہ جڑے تھے اس میں تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دو لوگ خود بخود ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور صحیح محبت تو وہی ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں نے کیوں اس رشتے کو قبول کیا؟ اور وسیع، وہ جانتا تھا سونی میری منگیتر ہے، تو وہ کیوں ہمارے درمیان آیا؟ تم جانتے ہو سونی وسیع کی بیوی ہے، تو تم کیوں ان کے درمیان آ رہے ہو؟ اروبا کے سنجیدہ لہجے پر اس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ان کے درمیان آ رہا ہوں؟ بالکل، وہ دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے درمیان طلاق کروا کے تم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو کبھی سکون سے نہیں رہو گے۔ ساری عمر محبت کے لیے سونی کے پیچھے بھاگو گے، لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ تم جان چکے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ پھر کیا فائدہ اس ضد کا؟ اور تم تو ایسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو جو تم سے محبت کرتی ہو۔ میں نہیں چاہتی تمہیں محبت کی بد دعا لگے، اس لیے بھول جاؤ جو گزر گیا، اور سونی اور وسیع کے رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ حقیقت کو قبول کرنے سے زندگی کی بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چلو اب اٹھو، تم یوں افسردہ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ اب مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے سونی سے منگنی کی تھی تمہیں کیوں
برا لگا تھا نا؟ ابا کے اٹھتے قدم کھٹک کر رک گئے تھے۔ اس نے مڑ کر حیرت سے ولی کو دیکھا۔ اپنی جانب دیکھتا ہوا ولی اسے کچھ دیر پہلے والے سے بہت مختلف لگا تھا۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ مشکل سوال کر دیا میں نے۔ میرا یہاں کیا ذکر؟ وہ گھبراہٹ میں اکلا کر رہ گئی۔ سارا ذکر تمہارا ہی تو ہے۔ خاموش محبت کا لفظ اگر تمہارے لیے استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ولی اب اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ضبط کی کوشش میں عروبہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں کبھی بھی اس قابل نہیں رہا عروبہ کہ تم جیسی لڑکی نے میرے لیے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال برباد کر دیے۔ کیوں؟ وہ بڑی بے چارگی سے بولا تو اس کے آنسو پلکوں کی پھلانگ کر باہر نکل آئے۔ جس راز کو وہ اتنے سالوں سے سنبھال کر بیٹھی تھی، آنسو نے اس کا گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ بڑے افسوس سے اپنے ماں باپ کے جھکے ہوئے شرمندہ چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تو وسیع سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ تھا ماما، لیکن آپ نے بھی اس کی خوشی پوری کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی۔ ہم سوتیلے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں سگوں سے بڑھ کر پیار کیا۔ سونی تو پھر آپ کے بیٹے کی خوشی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ ٹپیکل ساس بنیں گی۔ آمنہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی، جبکہ فریہ کو ان کا یوں رونا برا لگا تھا۔ ہو گیا نا آپ ہی، بس کرو۔ فریہ اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے آمنہ کے آنسو صاف کرنے لگی۔ اور پاپا، آپ جانتے ہیں یتیم کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنی خوشی کے لیے سونی کی خوشی چھین رہے تھے۔ آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے ناراض ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا تھا سونی وسیع کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ان کا لہجہ شرمندہ تھا۔ جب آپ جان گئے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں وسیع اور سونی کی خوشی چاہتا ہوں۔ لیکن ولی، انہوں نے بے بسی سے علیزہ کو دیکھا، سونی وسیع بھائی کی ہی بیوی ہے اور یہ بات ولی بھائی کو ماننی ہوگی۔ کب سے خاموش کھڑا وکی دو ٹوک انداز میں بولا تو توفیق صاحب نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا۔ ان کو یوں چونکتے دیکھ کر سب نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ اب وہ سب پریشانی سے اندر داخل ہوتے ولی کو دیکھ رہے تھے۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہیں کھڑا ہو کر فون سننے لگا۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، ایسی مسکان جو کسی بہت اپنے کی آواز سن کر خود بخود چہرے پر آ جاتی ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ماما؟ میں انشاءاللہ پرسوں سے پہنچ رہا ہوں۔ اگر یہاں ضروری کام نہ ہوتا تو میں اب تک پاکستان میں ہوتا۔ مجھ سے زیادہ جلدی تو آپ کی بہو اور پوتی کو ہے۔ ماما اتنی شرارتی ہو گئی، آپ سمجھ لیں دوسری پری ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے ٹہکا لگایا تھا۔ علیزہ سے میری کل بات ہوئی تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے وسیع اور سونی سے بھی میری بات ہوئی تھی۔ ان کا چھوٹو کافی تنگ کر رہا تھا۔ اب تو بڑا ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکرایا تھا۔ پاپا کیسے ہیں؟ مجھے آپ سب بہت یاد آتے ہیں، دیکھنے کو دل کرتا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ رو کیوں رہی ہیں ماما؟ میں ٹھیک ہوں۔ وکی اور پری کو پیار کیجیے اور انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی۔ اس نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ پرسوں پورے 3 سال بعد وہ پاکستان پری اور وکی کی شادی میں شریک ہونے جا رہا تھا۔ اس دن جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو ایک فیصلے کے ساتھ اس نے سونی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سب کی حیران نظروں سے اسے اندازہ ہوا تھا کوئی اس سے اس فیصلے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی خوشی سے پہلے کسی اور کی خوشی کو ترجیح دی تھی، اور وہ سونی تھی۔ شاید اس فیصلے کی وجہ وہ احساس تھا جو اس نے کبھی سونی کے لیے محسوس کیا تھا۔ اس نے عروبہ کی بات سے اتفاق کر لیا تھا کہ وہ بھی ایک عام سا مرد ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں بھول سکے گا کہ سونی پہلے وسیع کی بیوی تھی، خاص طور پر تب جب کہ وہ جان چکا تھا کہ سونی وسیع کو چاہتی ہے۔ اس نے دوسری بات بھی عروبہ کی مانی تھی کہ شادی اس سے کرو جو صرف آپ سے محبت کرتا ہو۔ اسی لیے اس نے عروبہ سے شادی کر لی۔ وہ اسے پسند کرتی ہے، یہ بات تو اسی دن معلوم ہو گئی تھی جب اسے منگنی والے دن اسے روتا دیکھا تھا، اور پھر بے اختیاری میں بولے گئے اس کے کچھ جملوں نے اس کا یقین پختہ کر دیا تھا۔ لیکن وسیع اور سونی کے نکاح کا سن کر وہ اس کی محبت کو بھول گیا۔ یاد رہا تو صرف اپنی ضد۔ وسیع اور سونی کی شادی کے بعد اس نے عروبہ سے شادی کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد عروبہ کے ساتھ امریکہ آ گیا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ جو اس نے سونی کے لیے محسوس کیا وہ محبت نہیں تھی۔ محبت تو وہ ہے جو وہ عروبہ کے لیے محسوس کرتا ہے۔ سونی وسیع کے ساتھ بہت خوش تھی اور وہ عروبہ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی میں اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے 6 منزلوں پر مشتمل اس عمارت کو دیکھا جہاں اس کی خوشیاں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی جنت، اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔